السلام علیکم۔ ناول کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے تیرا ساتھ میری حیات، مصنفہ ہے کرن چودھری۔ قسط نمبر 3۔ صبح کا روشن اجالا ہر شے سے سیاہی کو چنتا سفیدی میں بدلنے لگا تھا۔ کیلگری پر ایک نئی روشن صبح کا آغاز ہوا تھا۔ وفا نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ ہیلپر گرل ابھی نہیں آئی تھی۔ وفا نے ایان کے لیے جوس بنایا اور ڈش لی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ شاید ابھی تک نیند میں تھا۔ وفا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ بے خبری میں پرسکون لگ رہا تھا۔ نظروں کی تپش پر ایان قسمت آیا تو وفا نے ہڑبڑا کر نظروں کا رخ بدل لیا۔ ایان نے موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایان کی صحت میں فرق پڑ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا۔ اب وہ بغیر سہارے کے اٹھ سکتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ ایان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نرمی سے بولا تھا۔ وفا اس شخص کے انداز و اطوار پر جتنا حیران ہوتی کم تھی۔ سخت مزاج سا ایان ملک نرمی میں کیسے بدلنے لگا تھا۔ وفا کے سہارے وہ فریش ہو کر آیا اور جوس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وفا باہر چلی آئی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کے حال میں وفا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، گویا اس کی چال میں لغزش واضح تھی۔ آج چیک اپ کے لیے جانا ہے، ایان نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وفا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایان نے محویت سے اسے دیکھا۔ انایا کو کال کر کے گاڑی لانے کا کہا اور ٹی وی آن کر لیا۔ 10 بجے کے قریب انایا چلی آئی اور وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ایان کے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، اس کی میڈیسن چینج ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسپٹل سے نکل آئے۔ 12 بجے کے قریب انایا انہیں واپس اپارٹمنٹ چھوڑ گئی۔ ایان آہستگی سے چلنے لگا تھا۔ نیکسٹ ویک تک ہم جیمز کی طرف چلیں گے۔ ایان اسے خاموش پا کر مخاطب کر گیا۔ وفا نے اسے ایک نظر دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایان نے ٹی وی آن کر لیا۔ ادھر ادھر چینل گھمانے کے بعد وہ جا کر لیٹ گیا۔ ہیلپر گرل نے دوپہر کے لیے کھانا بنا دیا تو وفا کھانا لیے ایان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ایان اپنے پیروں پر چلنے لگا تھا۔ بلیک 3 پیس پہنے وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہا تھا۔ پرفیوم سپرے کر کے اس نے رسٹ واچ اٹھائی اور پہنتے ہوئے پلٹا۔ لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر چند ضروری چیزیں لی اور کمرے سے نکل آیا۔ وفا ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ ایان نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج میرے لیے بہت اہم دن ہے، ایان ناشتہ نکالتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ بیسٹ آف لک، وفا نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ ایان رک کر اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کس احساس کے تحت بولا تھا۔ آپ کو دعاؤں پر یقین ہے؟ وفا اسے دیکھتے ہوئے سوال کر گئی۔ پتہ نہیں، ایان کندھے اچکا کر بولتا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ ایان نے سافٹ ویئر لانچ کرنے سے قبل ہی مائیکروسافٹ کمپنی کو مہنگے داموں بیچ دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ولیم خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر ناراضگی کے تاثرات تھے۔ مجھے یہ پیسہ ڈریم پروجیکٹ پر لگانا ہے۔ ایان اسے لیپ ٹاپ پر اپنے پروجیکٹ کے متعلق بتانے لگا۔ یہ سافٹ ویئر حساس اداروں کے استعمال کے لیے بناؤں گا جو نہ تو ہیک ہو سکے گا نہ ہی ایک سے زیادہ ڈیوائسز پر لوکیٹ ہو سکے گا۔ ایان نے مسکراتی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی اور پھر ولیم کی سمت دیکھا جو متاثر لگ رہا تھا۔ تم واقعی گریٹ ہو، ولیم نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایان مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا اب میڈیا سے کیا کہنا ہے؟ ولیم نے LED سے باہر میڈیا کے جمع غفیر کو دیکھا۔ انہیں تم سنبھال لو یار، ایان اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ولیم نے کندھے اچکا دیے۔ ایان سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے نئے پروجیکٹ سافٹ ویئر کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک محنت اور وقت طلب پروجیکٹ ہے۔ ایان پروجیکٹ کی ڈسکرپشن سیٹ کرنے لگا۔ ولیم نے میڈیا والوں کو ٹال دیا۔ سورج کی کرنیں نائک پیلس کی در و دیوار سے ٹکراتی عجب روشنی منعکس کر رہی تھیں۔ دوپہر اپنے عروج پر کیلگری پر بادلوں نے آج پھر چھٹی لے لی تھی۔ شیزا نائک ساریہ اور شہروز نائک کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر LED آن کی اور نیوز چینل چھوڑ دیا۔ ایان ملک نے اپنا سافٹ ویئر لانچنگ سے قبل ہی مہنگے داموں بیچ دیا۔ اینکر گلا پھاڑ رہی تھی۔ ایان ملک کی یہی اوقات تھی۔ شیزا نائک تنفر سے بولتی سر جھٹک کر نیوز کی طرف متوجہ ہوئی۔ ساریہ نائک نے بھی استہزائیہ انداز میں اسکرین پر ابھرتی ایان ملک کی تصویر کو دیکھا۔ نائک سافٹ ویئر کمپنی کے برابر آنے کی کسی کی اوقات بھی نہیں ہے، ساریہ مغرور لہجے میں بولی تھی، جبکہ شہروز نائک کو چپ لگ گئی تھی۔ شاید یہ خبر ان کی من پسند نہیں تھی۔ وہ اٹھ کے بالاج کی بیل کے سلسلے میں نکل گئے۔ مام ٹریٹ تو بنتی ہے نا؟ شیزا ساریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شیور مائی لو، ساریہ کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ اس کے کندھوں سے پریشانی کا ایک بوجھ سرک گیا تھا۔ نائک سافٹ ویئر کمپنی کا معیار و مقام اب بھی باقی تھا۔
شیزا نے کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کمپنیز کی ریٹنگ چیک کرنے لگی۔ ان کی کمپنی کی ریٹنگ اب بھی ہائی تھی۔ شیزا نے ایک تفخر سے مسکرائی اور سافٹ ویئرز کی ریٹنگ چیک کرتے اس کے خوبصورت تراشیدہ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کا کٹاؤ لمحوں میں سکڑ گیا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ مام، اس کے سافٹ ویئر کی ریٹنگز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ شیزا نائک کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ ایان ملک کے ٹیلنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ساریہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہمارے سافٹ ویئر کے مقابلے اس کا سافٹ ویئر لانچنگ سے قبل بک گیا ہے تو کچھ تو خاص بات ہوگی نا۔ ساریہ نائک لیپ ٹاپ اپنی سمت موڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہی از جینیس، ساریہ نے کہا تو شیزا غصے سے بلبلا اٹھی۔ مام، وہ ہمارا دشمن ہے۔ شیزا کو ایان کی تعریف بری لگی۔ دشمن کو اس کی خوبیوں اور اس کی فطرت سے مات دی جا سکتی ہے، ساریہ نائک کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ شیزا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگر میں اسے اپنے جال میں پھنسا لوں موم؟ شیزا ابرو اچکاتے ہوئے ساریہ نائک کی طرف رائے طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ساریہ ہنس دی۔ اوہ، تم سے اس کا غصہ ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہوگا، ساریہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، شیزا مغرورانہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہی از ویری میچور، اسے لڑکیوں کی لت نہیں ہے، ساریہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بولی۔ مام، آپ کو لگتا ہے مرد پھسل نہیں سکتے؟ شیزا سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ نہ حسن پر پھسلتے ہیں نہ دولت پر، ساریہ نائک افسردگی سے بولی تھی۔ لیکن ایان ملک کو پھسلنا پڑے گا، شیزا فیصلہ کن انداز میں بولتی چکر کاٹنے لگی۔ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ، زیب تن کیے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایان کو ٹریپ کرنے کی سوچ رہی تھی۔ تمہارا دل آ گیا ہے اس پر؟ ساریہ نائک نے اسے تنقیدی نظروں سے گھورا۔ شیزا نائک کے چلتے پاؤں گویا زمین نے جکڑ لیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، بازو سینے پر باندھے وہ بے حد سنجیدگی سے ساریہ کو دیکھنے لگی۔ جب مجھے کوئی پسند ہوگا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، شیزا جتاتے لہجے میں بولی تھی۔ ساریہ نائک بنا کچھ بولے اپنے موبائل میں غرق ہو گئیں۔ اسے تھکن کا شدید احساس ہو رہا تھا، کمر کی چوٹ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں تو ایان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر گہرا سانس خارج کیا۔ دیوار گیر گھڑی پر نگاہیں پڑیں تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ او نو، جیمز بڈھے کی خبر لینی تھی۔ ایان عجلت میں چیزیں سمیٹتا ہوا کھڑا ہوا، تھکن پور پور میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ کی پشت سے کوٹ اٹھا کر بازو پر رکھا اور لیپ ٹاپ لیا آفس سے نکل آیا۔ ولیم جا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی کیلگری کی فضا پر چھائی تازگی نے استقبال کیا۔ موسم قدرے صاف تھا، البتہ سورج کی کرنیں زردی میں گھلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ شیشے کی عمارتوں کے پیچھے چھپے سورج کا منظر عجب دلکشی لیے ہوئے تھا۔ ایان جانتا تھا وہ اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی ہوگی۔ گاڑی کا رخ موڑ کر اس نے پیشانی مس لی۔ جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال سٹائل سے نکل کر پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روک کر وہ اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا تھا۔ ہوا کے دوش پر اس کی ٹائی اڑ کے بغل سے ہوتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی۔ رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑاتا وہ اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے رکا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دروازے پر دستک دیے وہ کھلنے کا منتظر تھا۔ چند ثانیے گزرے تھے، اس کے قدموں کی مدھم سی چاپ ایان کو سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو ہلکے زرد کپڑوں میں ملبوس بال بکھرے بکھرے سے اس کے شانے پر گرے تھے۔ وہ شاید سوئی ہوئی تھی۔ وفا نے ایک طرف ہو کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ ایان آہستگی سے قدم اٹھاتا اندر آ گیا۔ وفا اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ ایان نے بات کا آغاز کیا۔ وفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، تمہیں مجھے پوچھنا چاہیے تھا۔ ایان سنجیدگی سے اسے دیکھتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وفا جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ کیسے آنا ہوا؟ تمہاری یاد بہت آ رہی تھی، انفیکٹ میں بہت تڑپ رہا تھا، ایان سنجیدگی سے بھویں سکیڑ کر بولا۔ وفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیمز سے ملنے جانا ہے اس لیے آیا ہوں، جلدی ریڈی ہو جاؤ، ایان نے خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تو وفا سر ہلاتی اٹھ گئی۔ بلیک جینز اور پنک گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک پہنے، سر پر سٹالر اوڑھے وہ بیگ لیے اس کی طرف بڑھی۔ ایان نے توصیفی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور بنا ظاہر کیے اس کے آگے آگے نکل گیا۔ وفا اس کی تقلید میں قدم بڑھاتی گاڑی تک آئی۔ کیا سوچا تم نے؟ ایان نے گاڑی سینٹرل کیلگری کے روڈ پر ڈالی۔ کس بارے میں؟ وفا یکسر انجان بنی تو ایان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ بچے اڈاپٹ کرنے کے بارے میں، ایان پیشانی پر بل ڈالے چڑھ کر بولا تھا۔ وفا نے رخ موڑ لیا۔ اس نے ابھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں زبردستی بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، کوئی قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن میں تمہیں تمہاری رضامندی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ایان نے نرم لہجے میں کہا۔
میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی۔ وفا مدھم لہجے میں بولتی ہوئی چپ ہو گئی۔ اگر ہم خود ہی خود کا خیال نہیں رکھیں گے وفا، تو کوئی ہمارا خیال رکھنے کو نہیں آئے گا۔ ایان کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا۔ وفا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم اپنی ہی سب سے بڑی دشمن ہو وفا، دوسروں کی گئی زیادتیاں تمہیں یاد ہیں؟ کبھی خود پر کی گئی زیادتیوں کا حساب لگانا۔ لوگوں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے یا تم نے خود؟ ایان کا لہجہ سختی میں بدل گیا۔ وفا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی تب تک ہمیں دکھ نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم خود اس دکھ کے لیے راضی نہ ہوں۔ تم نے ہمیشہ یہی سوچا لوگ تمہیں دکھ دیتے رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی سوچا تم نے ان کو خود تک پہنچنے کی اجازت کیوں دی؟ ایان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ انسان اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ ایان نے گاڑی سگنل پر روکی تھی۔ خود سے محبت ہوتی ہے تو خواہشیں سر اٹھاتی ہیں۔ میرے پاس خواہشوں کا مان رکھنے کو کچھ نہیں ہے۔ وفا باہر دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میرے لیے خود سے نفرت ہی آسان ہے، کم از کم کچھ نہ پانے کا دکھ تو نہیں ستاتا نا۔ وفا بے حد سنجیدہ لگ رہی تھی، گویا ماضی کے جھروکوں سے باسی ہوا نے چھوا تھا۔ زندگی سے محبت ہوگی تبھی خواہشوں کا مان رکھنے کی جستجو پیدا ہوگی۔ ایان نے سگنل لائٹس کو دیکھا جو ہنوز سرخ تھی۔ محبت نام ہی بربادی کا ہے، دکھ کا، کرب کا ہے، چاہے جس رشتے سے بھی ہو۔ وفا نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ ایان نے سخت نظر اس پر ڈالی اور اسٹیئرنگ وہیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بے چینی سے سگنل لائٹ کو دیکھا۔ جو ہی سبز ہوئی گاڑی فراٹے بھرتی آگے بڑھ گئی۔ وفا نے ایان کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ شام کے سائے اپنے پنکھ سمیٹ رہے تھے کیونکہ رات نے اپنی سیاہی چھڑکنی تھی، وہی سیاہی جو کئی عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہے، کئی بے بسوں کا بھرم رکھ لیتی ہے۔ گاڑی جیمز کے آفس کے سامنے رکی تو وفا تیزی سے ایان کے ساتھ باہر نکلی جو بے حد سنجیدگی سے چلتا جا رہا تھا۔ جیمز ہمیشہ کی طرح بیزار لگ رہا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے بیزار چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے ٹیبل کے نیچے جھک کر فائل اٹھائی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ ایان نے سنجیدگی سے والیٹ سے پیسے نکالے اور ٹیبل پر پھینکتے ہوئے واپس ہو لیا۔ وفا نے اس کی تقلید کی تھی۔ ایان گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وفا نے اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ سامنے ڈیش بورڈ پر اس کی زندگی کے 20 سالوں کے انتظار کا نتیجہ تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایان نے گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے روکی اور فائل لیے گاڑی سے نکل آیا۔ وفا بوجھل قدموں سے نکلی تھی۔ یہ تمہاری تلاش تمہارا مقصد حیات ہے نا؟ ایان نے بند فائل کے کور کو دیکھ کر اس کی سمت دیکھا۔ رات ہلکی ہلکی سیاہی چھڑک چکی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے اپنی انا داؤ پر نہیں لگائی، تمہارے لیے یہ بھی کیا، لیکن تم خود غرض نکلی ہو، اپنے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ایان کا لہجہ تاثرات سے عاری تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے وفا کے سفید پڑتے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور فائل کھول لی۔ فائل کھولتے ہی وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے ساکت و حیرانگی سے وفا کو دیکھا اور فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ وفا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل تھامی اور ساکت سی رہ گئی۔ یہ نتیجہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مسٹر ملک، وفا بول نہیں پا رہی تھی، سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ ایان چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ وفا کی آنکھوں سے موتی پھسل گئے۔ وہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ بھورے بال شانوں پر پھسل گئے تھے، سٹالر لڑک گیا تھا۔ وہ آواز نہیں دے پائی۔ ایان ملک کی گاڑی زن سے فراٹے بھرتی نکل گئی۔ وفا افسردگی سے وہیں بیٹھ گئی۔ وفا نے سر اٹھا کر نگاہ آسمان پر دوڑائی اور بوجھل قدموں سے خود کو گھسیٹتی اپارٹمنٹ تک لے آئی۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، فائل بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ وفا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور فائل اٹھا کے بیگ میں رکھی۔ الماری سے طے شدہ کپڑے نکال کر کیری بیگ میں رکھے، اپنا سامان سمیٹا اور اپارٹمنٹ پر آخری طائرانہ نگاہ ڈالتی بیگ گھسیٹتی باہر آ گئی۔ قدموں کی رفتار قدرے آہستہ سی، گویا مسافر نے راستے کا چناؤ بمشکل کیا تھا۔ چہرے پر تاثرات ناپید تھے، بال ہوا کے دوش پر اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ اشارے سے ٹیکسی روکی اور سامان رکھ کر سر سیٹ کی پشت سے لگائے بیٹھ گئی۔ زندگی کا واحد فیصلہ دل کی مرضی سے لیا تھا۔ رات کی گہرائی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹیکسی سے نکل کر نظر بلند و بالا عمارت پر گئی۔ بیگ گھسیٹتی گیٹ کی جانب قدم بڑھا گئی۔ گیٹ کیپر نے پہچان کر گیٹ کھول دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازے پر رک کر خود کو کمپوز کیا اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ایان ایک طرف ہٹ گیا۔ وفا بیگ گھسیٹتی اندر آ گئی۔
اچھا فیصلہ لیا ہے، ایان مسکرایا تھا جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکی اور بیگ گھسیٹتی ایان کے سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ اگر تم نے مجھ پر اعتبار کر ہی لیا ہے وفا، میں تمہارا اعتبار مزید جیت کر اس فاصلے کو سمیٹ لوں گا۔ اعتبار کی جیت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایان گہری سوچ میں گم اپنے کمرے میں آ گیا۔ گہری نیند کی آغوش میں اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ عادت سے مجبور وہ آنکھیں مسلتی باہر چلی آئی۔ اوپن کچن میں شیلف کے قریب ایان ملک کھانا بنا رہا تھا۔ شیلف پر برتن پھیلائے وہ مصروف لگ رہا تھا۔ وفا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ایان زمین بوس ہوئے جگ کو اٹھانے کے لیے مڑا تو نظر حیران سی وفا سے ٹکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ایان۔ ایان جھک کے جگ اٹھاتے ہوئے خوشگواریت سے بولا۔ وفا نے وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ وفا نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور ایان کی طرف بڑھی۔ میں بناتی ہوں۔ وفا نے اسے ہٹانا چاہا تو ایان نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ آج ناشتہ میں بناؤں گا، ایان نے مسکرا کر اطلاع دی۔ وفا اس کی خوشگواریت پر حیران تھی۔ کیا ہمارے فیصلے کسی کے لبوں پر مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں؟ وفا ہاتھ ٹھوڑی پر ٹکائے اسے کام کرتے دیکھنے لگی۔ وہ پورے انہماک سے ناشتہ بنا رہا تھا۔ آپ آفس نہیں گئے آج؟ نہیں، آج ایک ضروری کام نپٹانا ہے، ایان ملک مڑ کر اسے بتاتے ہوئے ناشتہ انڈا پلیٹ میں نکالنے لگا اور ڈش لیے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وفا نے مسکرا کر اس کی کوشش کو سراہا۔ پہلی بار بنایا ہے، ایان انڈے کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر شرمندہ سا بولا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی، آپ نے کسی کو اہمیت دی ہے، یہ اہم ہے۔ وفا ناشتہ سرو کرتے ہوئے سادگی سے بولی۔ ایان نے مسکراتی نظروں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں اس سنجیدگی کو مسکراہٹوں میں بدل دوں گا وفا، انہماک سے دیکھتے ہوئے سوچ سکا۔ وفا رغبت سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ایان اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ ناشتے سے فراغت پا کر دونوں چائے کے مگ تھامے ٹیرس پر آ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چھو کر گزر رہے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ ایان نے اس کے ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے بالوں کو بغور دیکھا۔ آپ نے کہا تھا زندگی کے لیے دو راہ بناؤ، لیکن مجھے لگتا ہے دو راہیں بے بس کر دیتے ہیں۔ میں نے منزل کی سمت جاتے اس راستے پر موڑ لے لیا ہے۔ اس منزل کو خیر بات کہہ کر زندگی کے لیے نئی منزل کا رسک لے لیا ہے۔ وفا مدھم لہجے میں کھوئے لہجے میں بولی۔ ایان نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ میں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا، پھر چاہے وہ جس راستے پر ہو۔ ایان ملک کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ ایان پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ چھوڑ دیا زندگی خود کو تیرے آسرے۔ وفا نے گہرا سانس خارج کیا اور آسمان کی سمت دیکھ کر مسکرائی۔ تیری رحمت کا یقین مجھے مایوس نہیں ہونے دیتا، تیرے سہارے کا یقین مجھے گرنے نہیں دیتا۔ ایک در بند ہونے پر دوسرے در کا دروازہ خود کھول دیتا ہے۔ ایان ملک جیسے ہمسفر کا ساتھ شاید میری زندگی بھر کے صبر کا انعام ہے۔ اپنی بات پر خود ہی مسکرا دی اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایان بلیک پلین شرٹ اور بلیک نیرو جینز پہنے بٹن بند کرنے لگا، شرٹ کے اوپری بند کی اور ٹائی لگا کے کوٹ کی طرف بڑھا۔ بال سیٹ کر کے واچ لگاتا باہر آ گیا۔ سرخ و سفید رنگت پر خوشگواریت کے رنگ محسوس ہو رہے تھے۔ وفا براؤن شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس کمرے سے نکلی۔ دونوں ایک دوسرے کی معیت میں قدم اٹھاتے پارکنگ کی جانب بڑھ گئے۔ شہروز نائک کی سفارشات اور رشوت خوری کام کر گئی۔ بالاج نائک کو رہا کر دیا گیا۔ شہروز، بالاج، شیزا اور ساریہ نائک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں یہ سب کس نے کیا ہے ڈیڈ؟ بالاج شدید تنفر بھرے لہجے میں بولا تھا، شدید غصے میں کھول رہا تھا۔ ایکسکیوز می میم، جولی نے ساریہ نائک کو مخاطب کیا تو بالاج کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ساریہ نے سوالیہ انداز میں جولی کی سمت دیکھا۔ مسٹر ایان ملک آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اینا اندر آتی دکھائی دی۔ مارننگ سر، اینا کہتی ہوئی بالاج نائک کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بھیجو، ساریہ نائک اچنبھے سے بولی تھی۔ شہروز اور بالاج نائک کی تنقیدی نگاہیں ساریہ پر تھیں۔ ایان وفا کے ہمراہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ ان کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ایان ملک نے وفا کا ہاتھ دبایا۔ وفا بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ فرمائیے، ساریہ نائک پیشہ ورانہ لہجے میں رکھائی سے بولی۔ ایان نے فائل اس کی سمت بڑھا دی۔ بالاج نائک، شہروز نائک اور شیزا وفا کو پہچان گئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ، ساریہ نائک چلائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، میں وفا خیام ہوں، وفا مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ماں کو سامنے دیکھ دل بے قرار ہو گیا تھا۔ ساریہ کئی لمحے اسے تکتی رہی تھی۔ ویل، تمہارے باپ نے تمہیں پراپرٹی میں حصہ لینے کے لیے بھیجا ہوگا۔ ساریہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔
وہ 1.5 سال پہلے دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میں نے اپنی محنت کے بل پر آپ کو ڈھونڈا ہے۔ وفا کی آنکھوں سے موتی پھسل کر گریبان میں جذب ہو گئے۔ شہروز، بالاج اور شیزہ صورتحال کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مجھے تم سے کوئی غرض، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمہارا باپ محض میری زندگی کی ایک غلطی تھا۔ وفا خیام، ساریہ نائک بے لچک لہجے میں بولی تھی۔ وفا نے چونک کر دیکھا تھا۔ اس کا وہ 20 سالہ خواب چکنا چور ہو کر بکھر گیا تھا، جس میں وہ اپنی ماں کو بے قرار سی دیکھے گی اور اس کی آغوش میں چھپ جائے گی۔ بے وفائی کی نشانی کا نام وفا رکھ دیا۔ ویل ڈن ساریہ نائک۔ وفا استہزائیہ انداز میں بھیگی آنکھوں سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایان بھی اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ 20 سال میں جس امید کی ڈوری کو تھامے جیتی آئی ہوں، آپ اس ڈوری کا کاٹتے لمحہ بھر کو نہیں سوچا۔ کسی کی زندگی ایک امید میں محصور ہوتی ہے، وفا نے سختی سے کہا تھا۔ ساریہ نائک کھڑی ہو گئی تھی۔ تم جا سکتی ہو، دوبارہ آنے کی زحمت مت کرنا، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ساریہ نائک کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں دولت ہاتھوں کی میل ہے، اور یہ میل آپ کے دل کے گرد موٹی پرت چڑھا چکی ہے، تبھی آپ احساس سے عاری ہو چکی ہیں۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا تو میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، وفا سرد لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ایان تیز قدموں سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ یہ مام کی بیٹی ہے؟ بالاج ششدر سا بولا۔ شیزہ نائک ساریہ کے پیچھے چلی گئی۔ اور ایان ملک؟ بالاج نائک شہروز کی طرف دیکھ کر بولا، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ ایان ملک کی وائف ہے سر۔ اینا جو وفا کی حقیقت سے ششدر تھی، بالاج نائک سے مخاطب ہوئی۔ اوہ! بالاج نے لب سکیڑے۔ تم جاؤ، شہروز نائک نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اینا لاؤنج سے نکل گئی۔ یہ لڑکی بزنس کے لیے خطرہ ہے۔ نائک کمپنی کی ایک اور حصے دار؟ شہروز نائک سگار سلگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بولے۔ راستے سے ہٹا دیا جائے، بالاج نائک نے شہروز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل، شہروز نائک نے ہکارا بھرا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اریسٹ کس نے کروایا اور ملک ایان پر حملہ کس نے کروایا؟ بالاج لب بھینچ کر بولا۔ شہروز نے اس کے کرخت ہوتے چہرے کو دیکھا۔ جو نام اس نے بتایا شہروز نائک کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ پیلس کے 4 مکین ہی آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے۔ وفا نے سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ وقت اس کی سوچ سے زیادہ بے رحم ثابت ہوا تھا۔ ایک لمبے انتظار کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ ساریہ نائک سے اسے ایسی سرد مہری کی امید نہیں تھی۔ ایان نے افسردگی سے اس کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھا۔ اس کے لب خاموش تھے، کوئی واویلا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں گاڑی رکی تو وفا ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وفا صوفے پر گر سی گئی۔ وفا، مجھے لگتا ہے، ایان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولنے لگا تھا، مسٹر ملک، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ خود کو سنبھالنے کے لیے تسلیوں یا دلیلوں کا سہارا لوں۔ وفا سنجیدگی سے بولی تھی۔ جو ہوا وہی میرے حق میں بہتر ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ وفا نے نرمی سے ایان کے چہرے کو دیکھا۔ تم واقعی بہت بہادر ہو، ایان متاثر کن لہجے میں نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وفا نے چپ چاپ اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ایان نے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ میں تمہاری ہر کمی کو پورا کر دوں گا وفا۔ ایان کو اس لمحے وہ مضبوطی کے کھول میں ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ لوگ محبت کا سوال رقم کرتے یہ تک نہیں سوچتے اس کا جواب کیا ہوگا۔ کچھ لوگ جواب تک پہنچ جائیں تو نتیجہ دیکھے بغیر پلٹ جاتے ہیں، اور ہم جیسے محبت کے نتیجے۔ وہ استہزائیہ انداز میں سر جھٹک گئی۔ ساری عمر اس نتیجے کے سوال کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ وفا نے پیر صوفے پر رکھ کر گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ تم اس لیے محبت سے خفا ہو کہ تمہیں اس کے نتیجے نے خوفزدہ کر دیا ہے؟ ایان نے رخ اس کی طرف موڑ کر اس کے شانے سے پھسل کر آگے جھکے سر کے بالوں کو دیکھا۔ وفا نے کچھ نہیں کہا۔ وفا، نتیجے وہاں ہوتے ہیں جہاں سوال، امتحان ختم ہوتے ہیں، لیکن محبت تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر واقعی محبت ہو تب بھی کوئی مجبوری اسے نتیجے تک نہیں لاتی۔ ایان مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وفا نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ ایان نے مسکرا کر سر جھکایا اور ہنس دیا۔ بتایا تو تھا تمہیں، ایان ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کب؟ وفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سوچو ذرا، اس پر زور ڈالو۔ ایان نے کشن اٹھا کر گود میں دھرا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ تکنے لگا۔ وفا کے چہرے پر سے کرب کے سائے چھٹنے لگے تھے۔ اینا، وفا نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ نہیں، اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھرتی دیکھ خود ہی پوچھ لیا۔
میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، رکھائی سے کہتا گاگلز لگاتا اپارٹمنٹ کے خارجی دروازے سے نکل رہا تھا۔ وفا اس کی پشت دیکھ کر مسکرا دی، وہ جانتی تھی اس نے کیا کہا تھا۔ ایان نے پلٹ کے دیکھا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ گاگلز لگائے مڑ گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس کے منابی لب مسکراہٹ کے ساتھ کھیلنے لگے تھے۔ ساریہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں ہاتھ سینے پر باندھی کھڑی تھی، ماضی کی فلموں سے اداس کر رہی تھی۔ مام، وہ ویٹرس آپ کی بیٹی ہے؟ شیزا ناگواری سے بولتی ہوئی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ساریہ نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ ہاں، ساریہ نائک اعتراف کر گئی تھی۔ کیسے؟ شیزا نے حیرانی سے ماں کے چہرے پر ماضی کے سائے لہراتے دیکھے۔ میں بھی تمہاری طرح تھی، زندگی سے بھرپور اور حسین۔ ساریہ نائک ماضی میں کھو سی گئی۔ ماضی کے اوراق پلٹتے پلٹتے ایک صفحے پر رک سے گئے۔ وائٹ شرٹ اور پنک لانگ سکرٹ پہنے، بھورے سنہری بال کھولے، وہ یونیورسٹی کی روش پر چلتی جا رہی تھی۔ اپنی مرضی کی مالک وہ سب سے لیٹ آتی تھی۔ اس کے گارڈز چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ ایکسکیوز می، کسی کی آواز پر وہ رک کر پلٹی۔ گورا رنگ، کشادہ پیشانی، گلابی لب، کثرتی جسم، چوڑا سینہ اور اس پر اس کا مسکرانے کا انداز۔ ساریہ نائک نے ستائشی نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور پلٹ کر ابرو اچکائے۔ میرا نام خیام سعید ہے، مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے۔ خیام سعید بولا تو ساریہ نائک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ فالو می، ادائے دل نشینی سے بولتی مڑی تو بھورے بال ہوا میں اڑتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ خیام سعید اس کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ساریہ نائک کلاس میں جا کر سیٹ سنبھال گئی تو خیام نے کندھے اچکائے اور اگلی قطار میں بیٹھ گیا۔ ساریہ نائک کی نظر اس کی اٹھی گردن میں رک سی گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور لیکچرار کی طرف متوجہ ہوئی۔ مختصر وقفے میں خیام سعید اپنی وجاہت کے بل بوتے پر ساریہ نائک کے دل میں بس سا گیا تھا۔ ایکسکیوز می، ساریہ نے کلاس سے نکلتے خیام کو پکارا اور تیز قدموں سے فاصلہ ناپتی ہوئی اس تک پہنچ گئی۔ 1 کافی پلیز، ساریہ نے فوراً سے کہا تو خیام کو شدید جھٹکا لگا۔ ساریہ نائک کی پوزیشن وہ بخوبی جان گیا تھا، وہ ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ سوری، ہماری کلاس میں بہت فرق ہے، خیام نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور چلا گیا۔ ساریہ نائک پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اینا نائک پیلس کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اس کی باس کی کال آ گئی۔ اینا نے قدم اٹھائے اور باس کی طرف چلی گئی۔ کوئی نئی خبر؟ باس نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وفا خیام ساریہ کی بیٹی ہے، اینا نے سرسری سا ذکر کیا۔ باس اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تمہارا باس بالاج نائک اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ باس کچھ سوچتی ہوئی پلٹی اور اس کے سامنے سے گزر گئی۔ تم اس بات کو لیک کر دو، ہر چینل کی زینت بننی چاہیے یہ خبر، تحکم سے کہتی چیس بورڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ایک جانب سیاہ پیس تھے، دوسری جانب سفید۔ اس نے سفید پیس اٹھا کر 2 سیاہ پیس گرا دیے۔ بازی تو مجھے ہی جیتنی ہے شہروز نائک، بالاج نائک اور ساریہ نائک سے۔ دونوں ہاتھ چیس بورڈ کے اطراف میں رکھ کر جھکتی ہوئی بولی تھی۔ سیاہ رانی اس نے مارک کر دی تھی۔ پیاری رانی ساریہ نائک، ابھی تم سیو ہو۔ سیاہ رانی سے مخاطب ہوئی اور ہنس کر پیچھے ہٹ گئی۔ اینا کو وہ نفسیاتی مریض لگی تھی۔ گو اینڈ ڈو یور ورک، باس نے گرا کر اسے گردن اکڑائے حکم دیا۔ ایان ملک کو پتہ چل گیا تو میری گردن اڑا دے گا میم، اس کے لیے تو وہ اپنی فیملی تک کو چھوڑ چکا ہے، اینا پریشانی سے بولی تھی۔ وہ لڑکی عمر میں اس سے چھوٹی تھی لیکن خرافاتی دماغ اینا سے بڑا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ عجیب انداز میں ہنسی تھی۔ تم ٹرپل سیلری لے رہی ہو، اب اتنا رسک تو بنتا ہے۔ باس تیز لہجے میں رکھائی سے بولی تو اینا کو شدت سے احساس ہوا وہ اس دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ میم، اس کی پک دینی ہے یا ویسے ہی میڈیا کو میل کر دوں؟ اینا خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ تصویر مل جائے تو اچھا ہے، مجھے شام تک ہر حال میں یہ خبر سننی ہے۔ باس نے اب کی بار قدرے سختی سے کہا تو اینا پلٹ گئی۔ ایان ملک کی گاڑی کا پیچھا کیا اور چھپ کر وفا کی تصویر بنا لی۔ فیک ای میل آئی ڈی سے کیلگری کے تمام چینلز پر میل بھیج دی۔ شام تک نائک فیملی وفا کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہر چینل کی زینت بن چکی تھی۔ اینا نے اپنا کام مکمل کیا اور باس کو ڈن کا میسج کر دیا۔ وفا سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ 3 گنا سیلری ایک جاب پر مل رہی تھی۔ رات کافی بیت گئی تھی۔ ایان اسے ابھی تک لیے مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ مسٹر ملک، میں تھک گئی ہوں، وفا تھکن زدہ لہجے میں سنجیدگی سے بولی۔ تمہاری جگہ انایا ہوتی تو پورا مال خرید کبھی نہ تھکتی۔ ایان اسے ڈپٹ کر بولا اور مال کے ایگزٹ کی طرف قدم بڑھائے۔
शॉपिंग बैग्स गाड़ी में रखे ही थे जब मीडिया का जमे गफीर उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। मिस्टर अयान मलिक, हमने सुना है वफ़ा सारिया नाइक की बेटी है, पर यह आपके साथ क्या कर रही है? रिपोर्टर्स के अंधाधुंध सवाल। अयान वफ़ा के आगे आ गया, रिपोर्टर से माइक छीना और गहरी निगाहें अतराफ़ में डालीं। वफ़ा ख़याम मेरी बीवी है और बेशक ये सारिया नाइक की ही बेटी है। माइक तनफ़ुर से रिपोर्टर की तरफ उछाला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वफ़ा को अंदर बिठाया। ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली। वफ़ा, तुम ठीक हो? अयान ने गाड़ी एक तरफ रोक कर उसके घबराहट ज़दा चेहरे पर नज़र दौड़ाई। वफ़ा ने इस बात में सर हिला दिया। अयान ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। वफ़ा घूंट दर घूंट पानी अपने अंदर उंडेलने लगी। खुद को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखो। सारिया नाइक एक बिजनेस वूमेन है, उसके मुतालिक हर बात पब्लिक ज़रूर होती है। तुम तो फिर उसकी बेटी हो। अयान कतरे नरम लहजे में और बोला और गाड़ी स्टार्ट कर ली। डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करके वो अपार्टमेंट चले आए। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इसके लिए रेडी करना चाहिए था। अयान बैग्स सोफ़े पर रखते हुए बोला और टीवी ऑन किया। बिजनेस वूमेन सारिया नाइक की एक और बेटी मंजर आम पर आ गई, जिसका नाम वफ़ा ख़याम है और वो नए बिजनेस स्टार अयान मलिक की वाइफ है। एंकर अपने मखसूस अंदाज में बोल रही थी। वफ़ा ने मायूसी से अयान की तरफ देखा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छा है सबको पता चल गया, वरना फिर लोग तरह तरह के सवाल उठाते। अयान उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करने लगा। आपको भूख लगी है तो खाना बनाओ, वफ़ा सरस बात में हिलाते हुए बोली। मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। अयान ने मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए उसका रुखसार थपथपाया और बाहर निकल गया। वफ़ा ने गहरा सांस खारिज किया और अपने रुखसार को छुआ। अयान मलिक का लम्स अभी तक मौजूद था। गुस्से में रहने वाला अयान मलिक इस कदर ख्याल रखने वाला होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वफ़ा अपनी हथेली की लकीरें देखते हुए बोली। एक दिन में ही मेरी ढाल बन गई हैं। उम्मीद है ये फ़ैसला मेरे लिए बेहतरीन साबित होगा। वफ़ा शॉपिंग बैग लिए कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अयान खाना ले आया था। वफ़ा ने सर्व किया और दोनों खाने लगे। आप इतने केयरिंग लगते तो नहीं हैं, वफ़ा ने खाना खाते हुए कहा। क्यों? अयान हंसा था, स्याह आंखें चमक उठी थीं। पहले तो आप सड़ियल और खड़ूस टाइप लगते थे, वफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अयान उसे देखकर हंस दिया। हर किसी के लिए तो केयरिंग नहीं हुआ जाता ना डियर वाइफ। वफ़ा ने झेंप कर रुख बदला। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी थी। उन्हें उथल पुथल होने को वजह मिल रही थी। आज जितना स्ट्रेस मुझे मिला मिस्टर मलिक, आप ना होते तो शायद मैं डिप्रेस हो जाती। दोनों उठकर टेरेस पर आ गए। रात की ठंडक पोर पोर में सरायत कर गई। शायद नहीं, अयान ने उसकी नफ़ी की थी। वफ़ा नज़र उठाए उसे देखकर रुख बदल गई। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिम्मत का वसीला बनाया है तो मैं कैसे नहीं होता। तुम ही कहती हो ना, अल्लाह जो भी करता है बेहतरीन करता है। अयान ने उसका मुखड़ा नज़रों में समोया और रेलिंग से टेक लगाकर हाथ सीने पर बांध लिए। बिल्कुल, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इंसान का ईमान कामिल होना चाहिए, वफ़ा सर झुकाए हुए बोली थी। अयान ने सरस बात में हिलाया और आसमान की चादर पर टिमटिमाते सितारों को देखा। वफ़ा टेरेस पर कोहनियाँ रखे हुए थी। आपने ज़ुहैब से ये क्यों कहा था? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। वफ़ा ने याद आने पर अयान की सिमत देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। ऐसे ही तंज़न कहा था, अयान नरमी से बोला। वफ़ा ने सरस बात में हिला दिया। गुड नाइट, अयान ने जमाही रोकी और कमरे में चला गया। वफ़ा ने दूर आसमान की सिमत देखा और मुस्कुराहट उसके गुलाबी लबों पर रक्स करने लगी। सुनहरी भूरे बाल कानों के पीछे उड़सते हुए सितारों को देखा कि शायद ख़याम सईद उसे नज़र आ ही जाए। अपनी हरकत पर खुद ही मुस्कुराकर वहाँ से हटकर कमरे में आ गई। यूनिवर्सिटी के खूबसूरत लॉन में संगी बेंच पर किताब गोद में रखे वो इन हमाक से नोट्स बना रहा था। सूरज की किरणें उसके स्याह बालों से टकराती बालों पर चमक रही थीं। इर्द गिर्द स्टूडेंट्स खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। वो सबसे बेनियाज मगन अंदाज में काम कर रहा था। सारिया नाइक उसके साथ आ बैठी थी। कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। ख़याम सईद ने नज़र डालना भी मुनासिब न समझा। बिज़ी हैं आप? सारिया नाइक मुतरन्नम लहजे में नरमी से बोली। उसका गरूर फिल वक्त नापैद था। ख़याम ने नज़रें उठाकर उसे देखा। रेड शर्ट और वाइट जीन्स पहने, बाल खोले, मेकअप से बेनियाज चेहरा, वो खूबसूरती की मूरत लग रही थी। शफाफ रंगत गोया नरमी की हद तक नरम थी। यस, ख़याम ने नज़रों को हद में किया और दोबारा किताब बैनी शुरू कर दी। सारिया नाइक की गैर मामूली हुस्न उसका इर्तिकाज़ तोड़ चुका था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सारिया ने इजाज़त तलब लहजे में पूछा। ख़याम फ़कत मुस्कुरा दिया। हुस्न की कुंद छुरी का वार गहराई से लगा था। सारिया नाइक खिल उठी थी।
کلاسز کا آغاز ہوا تو خیام کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ ساریہ نے اسے دور جاتے دیکھا اور بیگ لیے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی تینوں گاڑیاں نکل گئیں۔ ساریہ ٹائٹ سیکیورٹی میں یونیورسٹی آتی تھی۔ خوبصورت محلوں جیسے ولا کے پورچ میں گاڑیاں رک گئیں۔ گارڈ نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ شان سے چلتی اندر آ گئی۔ مائی پرنسس، لقمان نائک اسے دیکھ کر چہکے تھے۔ مائی کنگ، ساریہ لقمان کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ لقمان نائک کی جان بستی تھی اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی میں۔ کنگ، آئی لائک سم ون، ساریہ باپ کی گود میں سر رکھتے ہوئے اشتیاق سے بتانے لگی۔ کون ہے وہ؟ لقمان نائک نے سنجیدگی مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ خیام سعید فرام پاکستان، ساریہ اٹھتے ہوئے بولی اور رخ ان کی طرف کیے بیٹھ گئی۔ کل ڈنر پر انوائٹ کر لو، لقمان نائک نرمی سے بولے تھے۔ اوکے ڈیڈ، ساریہ لقمان نائک کے گلے لگتی ہوئی اٹھ گئی۔ آپ آفس نہیں جائیں گے؟ بس جا ہی رہا ہوں، لقمان نائک کوٹ درست کرتے ہوئے اٹھے۔ پیے فائلز اور بیگ لیے ان کے پیچھے ہو لیا۔ ساریہ نائک بل کھاتی سنگے مرمر کی سیڑھیوں پر قدم دھرتی اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ کمرہ سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے امتزاج سے سجا ہوا تھا۔ خوبصورت بیڈ کی سفید پوشش اور اوپر تلک لگے سفید پھولوں کے ساتھ خوبصورت گلابی نیٹ بیڈ کے اطراف میں گر رہی تھی، جسے خوبصورتی سے باندھ دیا گیا تھا۔ دائیں دیوار کے ساتھ قد آدم شیشے کے ساتھ سنگھار کی اشیاء کے لیے میز رکھی گئی تھی، جس پر برانڈڈ اشیاء ایک سلیقے سے چنی ہوئی تھی۔ قد آدم کھڑکی قدرت کے خوبصورت مناظر کی جانب کھلتی تھی، جس کے آگے گلابی امتزاج کے دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے نکلتے ہی محل کے پیچھے سبزے کا خوبصورت قالین بصارت کو تازگی بخشتا تھا۔ کمرے میں بائیں دیوار کے ساتھ دیوار گیر الماری اور سامنے انتہائی خوبصورت اور پرکشش صوفے رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر انتہائی نرم روئی سے متشابہ قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرہ کسی شہزادی کی خوابگاہ تھا۔ ساریہ نائک، نائک ولا کی اکلوتی شہزادی تھی۔ بیگ صوفے پر ڈالے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر گر گئی۔ سبھی مشاغل شہزادی کے سامنے اہمیت کھو چکے تھے۔ شہزادی محبت کے مشغلے کی چاہت کرنے لگی تھی۔ محبوب سے ڈھیروں باتیں اور اس کی سنگت میں وقت بتانے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ شہزادی کے گداز گلابی لبوں پر تبسم نے ڈیرے جما لیے۔ گلابی اور سفید رنگت کھلنے لگی تھی۔ نشہ جو بھی اوائل وقت میں لطف خوب سے ہمکنار کرتا ہے۔ شہزادی ساریہ بھی لطف و سرور کی کئی منازل طے کرتی چلی گئی اور محبت کے جال میں قید ہو گئی تھی۔ وہی محبت جو 4 دن کی شفاف چاندنی کا عکس دکھا کر اندھیری راتوں کے آنگن میں پٹک دیتی ہے۔ کچن شیلف کے قریب کھڑی وفا کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی روشنی سے صبح کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وفا نے گردن گھما کر سفید دیوار پر نصب سفید کلاک کو دیکھا، جس کا پینڈولم حرکت کر رہا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے ایان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سفید کمبل گردن تک اوڑھے ایک بازو اوپر رکھ کر تھامے ہوئے تھا، گویا کمبل بھاگ جائے گا۔ وفا نے محویت سے اسے دیکھا۔ اس کے وجیح چہرے پر ہلکی بڑی شیو خوب جچ رہی تھی۔ انابی لب ساکن تھے۔ ہر وقت غصے کا بوجھ اٹھاتی ننھی سی ناک کے نتنے سانس کی آمد و رفت سے معمولی سی حرکت کر رہے تھے۔ ایان، وفا نے آہستگی سے پکارا۔ دھڑکنیں شور مچاتی اتھل پتھل ہونے لگی۔ وفا نے گہرا سانس لیا اور شور مچاتی دھڑکنوں کو ڈپٹ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ دھوپ کا اندر آنے کا امکان نہیں تھا، البتہ کمرے میں چھایا ملگجا سا اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ مسٹر ملک، وفا نے جھک کر زور سے پکارا۔ ایان نے دائیں آنکھ کھول کر اسے جھکے پا کر مسکرایا۔ وفا سیدھی ہو گئی۔ ایان مندی مندی آنکھوں سے اٹھ بیٹھا۔ مارننگ وائف۔ مارننگ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وفا نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ ایان کی وارفتگی بھری نگاہیں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ایان پلکیں جھپکائے بنا اسے تکے گیا۔ ریڈ شرٹ اور وائٹ جینز پہنے، بھورے بال شانوں پر چھوڑے، میک اپ سے عاری و بے نیاز سفید چہرہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وفا کمرے سے نکل آئی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ محبت کے پہلے وار نے اسے بری طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایان دھلا دھلایا چہرہ لیے ٹیبل پر آ بیٹھا۔ پاکستانی ڈشیز، ایان دل سے مسکرایا تھا۔ سوئی ہوئی بھوک انگڑائی لیتی چمک اٹھی تھی۔ وفا سر جھکائے مسکرا دی۔ ایان نے ناشتہ نکالا اور کھانا شروع کیا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شیف رہی ہو کیا؟ ایان نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ وفا نے ناسمجھی سے بھویں سکیڑی۔ مطلب اتنا ٹیسٹ تو ہوٹلز کے شیف کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایان نے توصیفی انداز میں کہا۔ وفا مسکرا دی۔ مسٹر ملک، وہ میں کہہ رہی تھی کہ
وفا کو جانے کیوں ایان کی موجودگی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ بولو، ایان نے نوالا لیتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ میں گروسری اسٹور چلی جاؤں؟ اجازت طلب نظروں سے ایان کی جھکی آنکھوں کو دیکھا۔ جو ہی ایان ملک کی نظریں اٹھی، وفا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ کہ تم آج گھبرا کیوں رہی ہو؟ وفا کی زبان تالو سے جا چپکی۔ جاب کے لیے مت جانا، ویسے کہیں بھی جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی زندگی میں آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ وفا نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ جاب نہیں کروں گی تو کیا کروں گی؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ تم ساریہ نائک کی بیٹی اور ایان ملک کی بیوی ہو، کسی نے جاب کرتے دیکھ لیا تو دوبارہ ہر چینل کی زینت بن جاؤ گی۔ ایان سنجیدہ لہجے میں نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن تک میڈیا تمہیں پریشان کرے گا، گھر ہی رہو تو بہتر ہے۔ چائے بنا دوں یا کافی؟ وفا برتن سمیٹتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ کافی پی لی تو پھر سے سڑیل بن جاؤں گا، چائے ہی ٹھیک ہے، سویٹ تو رہوں گا۔ ایان شرارت سے بولا۔ وفا مسکرا کر رہ گئی اور چائے بنانے لگی۔ ہیلپر کو اس نے چھٹی دے دی۔ ایان لاؤنج میں جا بیٹھا اور LED آن کر لی۔ اسکرین پر ساریہ نائک اور اس کی فیملی تھی۔ میم، کیا وفا خیام واقعی آپ کی بیٹی ہے؟ رپورٹرز دھڑا دھڑ سوال پوچھ رہے تھے۔ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو اب تک کہاں تھی؟ اس کا سرنیم نائک کیوں نہیں ہے؟ کیا وفا خیام نائک خاندان سے تعلق نہیں رکھتی؟ وفا خیام جائز ہے یا ناجائز؟ وہ ایان ملک کی بیوی کب بنی؟ آپ کی بیٹی نے آپ کے حریف سے شادی کیوں کی؟ ساریہ نائک کے چہرے پر کرخت تاثرات ابھرنے لگے۔ وفا نائک خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، وہ میرے پہلے شوہر خیام سعید اور میری بیٹی ہے، اور وفا بالکل جائز اولاد ہے، اور وہ اپنے باپ خیام کے پاس پاکستان میں رہائش پذیر تھی۔ ایان ملک سے شادی کب اور کیوں کی، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، وفا کا ہمارے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساریہ نائک نہایت کرختگی سے ایک ہی بار میں ہر سوال کا جواب دیتی پلٹ گئی تھی۔ وفا ایان کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی۔ ساریہ نائک کے تاثرات اسے بری طرح ہرٹ کر گئے تھے۔ ایان نے اس کے چہرے پر مایوسی اور دکھ کے سیاہ رنگ کو پھیلتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ تمہاری موم نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اس بات کا اعتراف وہ سرے عام کر چکی ہیں۔ ایان نرمی سے بولتا اس کی طرف کھسکا۔ دکھاوے کے رنگوں کو میں بخوبی پہچانتی ہوں مسٹر ملک، وفا کرب سے بولی تھی۔ آنسو آنکھوں سے لڑک گئے تھے۔ یہ اعتراف ایک ماں کا نہیں تھا، یہ ایک بزنس وومن کا اپنا امیج کلیئر کرنے کا اعتراف تھا۔ وفا نے آنکھوں کی منڈیر پر جھلملاتے آنسو لیے اسے دیکھا۔ ایان نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر ڈالے۔ اسے فرق نہیں پڑا تو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ایان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا۔ کیونکہ میں ترسی ہوں ان کے لیے، وفا گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ ایان کو سخت افسوس ہوا، اسے نیوز نہیں سننی چاہیے تھی۔ 11 بجے کا وقت تھا، سورج کے آگے بادل ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ سورج کی تیز کرنیں بادلوں کو دوہرے رنگ سے رنگ رہی تھیں۔ سرمئی دکھتے بادلوں میں سورج کا زرد رنگ گھل کر شاندار لگ رہا تھا۔ شاپنگ مال کی 10ویں منزل پر بنے شاندار آفس میں بالاج نائک اور شہروز نائک ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا کیا اس لڑکی کا؟ شہروز نائک نے ریڈ وائن بوتل کا ڈھکن کھول کر شیشے کے گلاس میں اونڈیلی۔ وہ گھر سے ہی نہیں نکلی رات کے بعد، بالاج نائک نے مایوسی سے کہا۔ تو گھر پر ہی اٹیک کروا دو، ساریہ کے کسی دشمن کا نام لگا دو۔ شہروز نائک وائن گلاس اٹھائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، بٹ اس بار کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ بالاج نے شہروز نائک کی طرف دیکھا۔ بے فکر رہو، اسے بھی میں سنبھال لوں گا، کچھ نہیں کر سکے گی وہ، شہروز نائک نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ بالاج نائک نے سیریل کلر کو ایڈریس دیا اور اٹیک کرنے کا کہا۔ ڈیڈ، دس از ڈن، بالاج نائک کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بولا اور سگار سلگا لیا۔ اس کمپنی کے لیے ساریہ نائک سے شادی کی ہے، کیسے اس کے حصے دار بننے دوں؟ شہروز نائک آخری گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے بولا۔ تو پہلے ہی اس کا قصہ ختم کر دیتے، بالاج نائک ناگواری سے بولا۔ جب تک وہ خود کسی کے نام نہیں کرے گی، کمپنی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس کے مرنے پر کمپنی لقمان اورفن ہاؤس کی طرف چلی جائے گی۔ شہروز نائک مزید وائن گلاس میں اونڈیل چکا تھا۔ تمہاری ماں نے دیکھو ایک بار کی دھمکی سے ہوٹلز چین میرے نام کر دی۔ شہروز نائک فاتحانہ ہنسا تھا۔ وائن کا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ بالاج نائک کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ کہیں آپ نے میری مام کو خود تو نہیں مار دیا؟ بالاج نے سنجیدگی سے باپ کو دیکھا۔ نہیں، وہ تو میری محبت تھی، مجھ سے خفا ہو کر خودکشی کر لی۔ شہروز نائک نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ شہروز نائک مکمل نشے میں نہیں تھا جو سچ بات کہہ جاتا۔
بالاج نائک نے سر ہلا دیا، گو کے دل میں شک کی گرہ پڑ چکی تھی۔ رات کسی دھوئیں کی طرح پھیلتی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چیس بورڈ پر بیٹھی چالیں چل رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بالاج نائک کے خلاف سازش رچنے کی؟ شہروز نائک نے اس کے بھورے بال مٹھی میں جکڑے۔ وہ کراہ کر لب بھینچ گئی۔ مسٹر شہروز نائک، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اینا کی بات شہروز نائک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے گویا ہوئی۔ تمہارے جیسی بہت چونٹیاں مسل کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ بھلائی چاہتی ہو تو اپنی اوقات میں رہو۔ شہروز نائک نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ یہ تو وقت بتائے گا اوقات کون جاتا ہے۔ وہ پھنکاری تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، ورنہ میرے کیے گئے قتلوں میں ایک اور قتل کا اضافہ ہو جائے گا۔ شہروز نائک کے لہجے میں سفاکی تھی۔ وہ چپ رہ گئی۔ شہروز نائک نے چیس بورڈ الٹ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تو شہروز نائک کے کچے چٹھے بھی کھولنے ہی پڑیں گے۔ باس نے سیاہ گھوڑے نما چیس ٹائٹن پر پاؤں رکھا اور ٹھوکر رسید کر دی۔ چیس پیس گھومتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ سیاہ شرٹ اور براؤن جینز پہنے، بیگ کندھے پر لٹکائے، خیام سعید بے نیازی سے قدم اٹھاتا یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہا تھا جب ساریہ نائک کی 3 گاڑیاں یونیورسٹی کے سامنے رکی۔ گارڈ نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور وہ شان سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ 2 گارڈز اس سے چند قدم کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ ساریہ نائک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور مسکراہٹ لیے خیام کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ۔ خیام سعید کے سامنے اس کا غرور، گھمنڈ، شان و شوکت سب مفقود ہو جاتا تھا۔ مارننگ۔ خیام جیبوں میں ہاتھ گھسائے مسکرا کر بولا۔ سیاہ بال پف سے نکل کر بکھر رہے تھے۔ لکنگ ہینڈسم۔ ساریہ نائک اسے سرتا پیر ستائشی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی وہ رفتگی سے بولی۔ آپ سے زیادہ نہیں۔ خیام سعید نے ترچھی نظروں سے اس کے حسین مکھڑے کو دیکھا۔ ساریہ نائک جھوم اٹھی تھی۔ خیام سعید پگھلنے لگا تھا۔ ایک ریکویسٹ ہے، ساریہ نے خیام کے صبیح چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لائک سیریسلی؟ ساریہ نائک ریکویسٹ کر رہی ہے؟ خیام سعید ابرو اچکاتے ہوئے حیرت کا اظہار کر گیا۔ ساریہ نے مسکرا کے سر جھکایا اور اس کے وجیح سراپے کو نظر بھر کر دیکھا۔ ڈیڈ نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ساریہ نائک اعتماد سے بولی۔ خیام نے ناسمجھی سے ساریہ کو دیکھا۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ساریہ نے عجلت بھرے انداز میں وجہ دی۔ یونیورسٹی کے لڑکے خیام سعید کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ساریہ نائک جیسی امیر اور حسین ترین لڑکی ہر خواب کی ملکہ تھی۔ کئی دلوں کی سلطنت پر پوری شان سے براجمان تھی، لیکن وہ خیام سعید کے دل کی سلطنت کی اکلوتی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ قتل تو نہیں کروانا مجھے، خیام ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ساریہ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کلاس تک پہنچ چکے تھے۔ فرسٹ رو خالی تھی۔ خیام کے بیٹھتے ہی ساتھ والی نشست ساریہ نائک نے سنبھال لی۔ پیچھے بیٹھی لڑکیوں نے کوفت سے ساریہ نائک کے سنہری بھورے بالوں کو دیکھا، جبکہ لڑکوں کی نظروں کی کوفت اور حسد خیام سعید کے لیے تھا۔ میں نے کہا تھا خیام سعید پھسل جائے گا، تم ساریہ کو بھول جاؤ۔ ڈینیل نے جوزف کی طرف دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ اپنا منہ بند رکھو، جوزف بھی بھنا بیٹھا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو کلاس خالی ہو گئی۔ خیام سعید پرسکون سا بیٹھا مین پوائنٹس مارک کرنے لگا۔ جواب نہیں دیا تم نے، چلو گے نا؟ ساریہ نائک اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ سوچ کے بتاؤں گا، خیام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز، ساریہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ آدھے گھنٹے کی سر توڑ کوشش کرنے کے بعد خیام نے جانے کی حامی بھر لی۔ میں تمہیں ہاسٹل سے پک کر لوں گی، ساریہ مسکرا کر بولی اور خیام کے نوٹس پڑھنے لگی۔ دن سبک روی سے گزر گیا۔ خیام اسکائپ پر گھر بات کر رہا تھا جب اسے گاڑی کا تیز ہارن سنائی دیا۔ وہ گھڑی تک آیا تو ساریہ نائک گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ فل ریڈ میکسی میں اس کا نوخیز حسن دوآتشہ لگ رہا تھا۔ خیام نے یاد آنے پر لیپ ٹاپ بند کیا اور چینج کیے باہر آ گیا۔ ہائے، ساریہ جو سفید گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی، مسکرا کر بولی۔ سوری فار لیٹ، خیام خجل سا بولا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑیاں سڑک پر فراٹے بھرتی بیرون کیلگری کی طرف بڑھنے لگیں۔ نائک ولا کے گرد پھیلے سبزے کے قالین کو دیکھا جو رات کے سمے گاڑیوں کی روشنی سے عجب خوبصورت لگ رہا تھا۔ گاڑیاں پورچ میں جا رکیں۔ خیام سعید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ ساریہ کی تقلید میں لیونگ روم میں آ گیا۔ سفید بے داغ لیونگ روم بے حد خوبصورت تھا۔ سفید پوشش صوفے جن کی لکڑی پر خوبصورت گولڈن ڈیزائن نقش تھا۔
کھڑکی کے آگے اسٹائلش پردے خوبصورتی سے بندھے ہوئے تھے۔ لیونگ روم میں لقمان نائک ان کا منتظر تھا۔ حال احوال کے بعد لقمان نائک نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے کھانوں سے چنا گیا تھا۔ ساریہ نائک کی خوشی دیدنی تھی جسے لقمان نائک محسوس کر چکے تھے۔ کھانے سے فراغت پا کر ساریہ اور لقمان نائک کی سنگت میں لاؤنج میں آ گیا۔ تم جانتے ہو میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے، لقمان نائک سنجیدگی سے بولے تھے۔ ساریہ نائک سر جھکائے اپنے ناخن کھرچ رہی تھی۔ خیام نے ایک نظر اس کے جھکے سر اور آبشاری بالوں پر ڈالی اور لقمان نائک کی طرف دیکھا۔ لیکن میں انہیں صرف دوست مانتا ہوں۔ خیام سنجیدگی سے لقمان نائک سے مخاطب تھا۔ ہماری کلاس اور اسٹیٹس میں بہت فرق ہے جسے میں تعمر ختم نہیں کر سکتا۔ خیام صاف گوئی سے بولا تھا۔ تم میری پرنسس کی خوشی ہو، میرے بعد یہ بزنس اور جائیداد اسی کی ہے۔ لقمان نائک اسے لالچ دے کر پرکھ رہے تھے۔ میں ایسا شارٹ کٹ نہیں چاہتا، اپنی محنت سے اپنے مقام تک پہنچوں گا۔ خیام نے سر نفی میں ہلایا۔ تعمر بھی محنت کی چکی میں پستے رہو تب بھی اتنا کچھ نہیں بنا پاؤ گے۔ لقمان نائک نے اپنی ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ اپنی محنت سے جہاں تک بھی پہنچ پایا مطمئن رہوں گا۔ خیام نارمل لہجے میں بولا تھا۔ تو تمہیں واقعی میری جائیداد کا لالچ نہیں ہے؟ لقمان نائک نے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی دولت پر نظر رکھنے کی بجائے میں اپنے مستقبل پر نظر رکھوں تو ہی کامیاب ہو پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لقمان نائک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ خیام سعید کو ڈرائیور اس کے ہاسٹل چھوڑ گیا۔ تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا ہے، کچھ دن مجھے اسے پرکھنے دو پھر فیصلہ لوں گا۔ لقمان نائک نے ساریہ کا رخسار تھپ تھپایا۔ ڈیڈ، آئی لو ہیم۔ ساریہ اتری شکل لیے بولتی لقمان نائک کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ لقمان نائک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ آئی ایم سوری، مجھے نیوز نہیں سننی چاہیے تھی۔ ایان افسوس سے اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ ایسا مت بولیں۔ وفا نے مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام رہی تھی۔ ڈور بیل چنگھاڑنے لگی تھی۔ ایان اسے دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو حیرت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اپنی فیملی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وفا نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور کھڑی ہو گئی۔ عنایا بشاشت سے اس کے رخسار مسک کر گئی۔ رائنا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وفا کا دل لرز گیا۔ وہ اوپن کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وفا نے چائے کے نیچے آنچ بند کی اور دوبارہ چائے بنانے لگی۔ کیسے ہو؟ آکاش ملک نرمی سے بولے۔ ایان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کندھے اچکا کر انہیں دیکھا۔ اس تبدیلی کی وجہ؟ ایان نہایت سنجیدگی سے بولا تو آکاش ملک نے خفا نظر رائنا پر ڈالی۔ ہم لوگ تم دونوں کو لینے آئے ہیں، رائنا نرمی سے بولی۔ کیوں؟ مڈل کلاس لڑکی کی کلاس بدل گئی ہے اس لیے؟ ایان تیز لہجے میں بولتا ان دونوں کی طرف طنزیہ نظریں ڈال گیا۔ آکاش ملک کی رگیں تننے لگیں۔ ایان کی تیز فطرت سے وہ خائف ہو جاتے تھے۔ وفا نے چائے سرو کی۔ ہم نہیں جائیں گے۔ ایان نے دو ٹوک لہجے میں صاف گوئی سے کام لیا۔ وفا نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ آکاش ملک کھڑے ہو گئے۔ رائنا اور عنایا نے ان کی تقلید کی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ڈیڈ، ایان سنجیدگی سے بولا تھا۔ مسٹر ملک، وفا خفگی سے بولی۔ اگر تم ساریہ نائک کی بیٹی نہ ہوتی تو کبھی تمہیں لینے نہ آتے، ایان نے تیزی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، وہ آئے ہیں یہی کافی ہے۔ وفا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ آکاش ملک سر جھٹکتے چلے گئے۔ رائنا اور عنایا دروازے تک پہنچی تھی۔ وفا جھک کے ڈش اٹھانے لگی تھی جب سنائپر رائفل کی گولی لاؤنج کی گلاس ونڈو کے گلاس کو چکنا چور کرتی اس کے اوپر سے گزر کر دیوار میں جا لگی۔ وفا چیختی کانوں پر ہاتھ دھرے جھک گئی۔ رائنا اور عنایا پلٹی تھی۔ آکاش ملک بھاگ کر واپس آئے۔ ایان نے وفا کو ونڈو سے کھینچ لیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ وہ شیلف کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ شیلف کے اوپر سے برتنوں سے گولیاں ٹکراتی ہوئی انہیں چور چور کرتی گزر رہی تھیں۔ وفا ایان کی آغوش میں سہمی ہوئی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ آکاش ملک نے عنایا اور رائنا کو اپارٹمنٹ سے باہر کھینچ لیا اور پولیس کو کال کی۔ گولیاں برس رہی تھی۔ لاؤنج کے صوفے چھلنی چھلنی ہو گئے تھے۔ دھماکے سے LED زمین بوس ہو گئی۔ وفا بری طرح گھبرا چکی تھی۔ آخری گولی لاؤنج کے میز سے ٹکرائی اور گولیوں کا سلسلہ رک گیا۔ ایک دم سکوت چھا گیا۔ ایان نے وفا کے سفید پڑتے چہرے کو تھپ تھپایا۔ وفا، ایان نے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ وفا نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں لے لیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاید برسٹ کھول دیا گیا تھا۔
پولیس کا سائرن فضا میں گونجنے لگا۔ ایان نے وفا پر گرفت مضبوط کر دی۔ ہر چیز تیز رفتار گولیوں نے تہس نہس کر دی تھی۔ ایان کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ دونوں کھڑکیوں سے گولیاں برس رہی تھی۔ کچن شیلف کھوکھلی ہو رہی تھی۔ وفا بری طرح ڈر گئی۔ سامنے کی سفید دیوار گولیوں سے بھر چکی تھی۔ برسٹ کی گولیاں ختم ہو چکی۔ پولیس بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ایان اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ کم فاسٹ، پولیس کے باوردی آفیسر نے ہاتھ دیا تو ایان عجلت میں وفا کو لیے پولیس کے ساتھ باہر بھاگا۔ ایان تم دونوں ٹھیک ہو؟ رائنا ملک تر آنکھوں سے بولی۔ ایان نے سر اس بات میں ہلایا اور سہمی ہوئی وفا کی جانب دیکھا۔ پولیس کی سیکیورٹی میں وہ ملک ہاؤس آ گئے۔ ملک ہاؤس کے اطراف میں پولیس تعینات ہو گئی تھی۔ سنائپر برسٹ سیٹ کر کے بھاگ گیا تھا۔ پولیس کو اپارٹمنٹ کی چھت سے ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایان بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ وفا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایان صوفے پر بیٹھی وفا کی طرف متوجہ ہوا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اب سیف ہو تم دونوں، آکاش ملک قدرے نرمی سے بولے۔ پولیس چھان بین میں مصروف تھی۔ ایان اسے کمرے میں لے گیا، سلیپنگ پلز دی اور اسے لٹا دیا۔ مسٹر ملک، کھڑکی۔ وفا گھبرا کے اٹھ بیٹھی تو ایان پلٹا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں پردے گرا دیتا ہوں، باہر پولیس کھڑی ہے، ایان نے نرمی سے کہا اور کھڑکی کے آگے دبیز پردے گرا دیے۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ سو جائیں۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وفا کو تسلی سی ہوئی۔ دل میں خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ بے خبر ہو گئی۔ ایان نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے وفا۔ ایان نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کمبل ٹھیک کر کے لائٹ آف کر دی۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ ساریہ نائک شیزا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی نیوز سن رہی تھی۔ نائک پیلس میں خاموشی کا راج تھا۔ لاؤنج میں LED بوفرز کی آواز گونج رہی تھی۔ ساریہ نائک کی بیٹی وفا ملک پر قاتلانہ حملہ، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اینکر بول رہی تھی۔ کل سے ایک ہی نیوز ہر چینل پر چلائی جا رہی تھی۔ ساریہ نے لب بھینچ لیے۔ مام، یہ سب کون کر سکتا ہے؟ شیزا نائک حیرانگی کے تاثرات لیے ساریہ نائک کی طرف رخ کر گئی۔ وفا کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ ضرور شہروز کا کام ہے، ساریہ نائک پریشانی سے بولی۔ ممتا کی محبت نے سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ 25 سال سے دبی ممتا کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ آپ اس وفا ملک کو ایکسیپٹ کر لیں گی؟ شیزا ساریہ نائک کو پریشان دیکھ کر بولی۔ ساریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بھی میری بیٹی ہے، میں اس حقیقت کو تسلیم کروں یا نہ کروں، ساریہ نائک سنجیدگی سے بولی تھی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ڈیڈ کے لیے بالاج اہم ہے، آپ کے لیے وہ وفا، شیزا ناراضگی سے بولی۔ تم میرے لیے نئی پریشانی مت بناؤ شیزا، یہ کام تمہارا باپ بخوبی سر انجام دے رہا ہے، ساریہ نائک تیز لہجے میں بولتی ہوئی اٹھ کر نکل گئی۔ مام میری بات سنیں، شیزا بھاگتی ہوئی ساریہ کے پیچھے آئی۔ آئی ایم سوری، شیزا نے منہ بنا کر کان پکڑ لیے۔ ساریہ نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کا رخسار تھپ تھپا دیا۔ ہم وفا کے ذریعے ایان ملک کو ٹریپ کر سکتے ہیں، وہ وفا سے بہت محبت کرتا ہے، شیزا نے مشورہ دیا۔ ساریہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں وفا کو بزنس کی چالوں میں استعمال نہیں کروں گی، ساریہ نے 2 ٹوک لہجے میں صاف انکار کر دیا۔ بٹ مام، ہمارا فائدہ ہے اس میں، شیزا نے اکسانا چاہا۔ اس کے سفید چہرے پر چمک ماند پڑ رہی تھی۔ شیزا فوکس آن یور اسٹڈیز، بزنس کی تب سوچنا جب بزنس میں قدم رکھنا۔ ساریہ نے اس کے بے داغ حسین مکھڑے پر سنجیدہ نظر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ چند ساعتوں بعد وہ بیگ لیے برآمد ہوئی اور تیز قدم اٹھاتی پیلس کے پورچ میں آ گئی۔ ڈرائیور نے ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ساریہ کے بیٹھتے ہی گارڈ سمیت 2 گاڑیاں گیٹ کی طرف بڑھا دیں۔ شیزا نائک یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ گاڑیاں گیٹ سے نکل رہی تھی جب میڈیا کے جمع غفیر نے راستہ روک لیا۔ ساریہ نے گاگلز اتارتے ہوئے شیشہ نیچے کر دیا۔ میم، آپ کی بیٹی پر حملہ کس نے کروایا ہے؟ اینکرز کی زبانیں ایک ہی سوال جپ رہی تھیں۔ یہ گھٹیا حرکت جس نے بھی کی ہے، میں اسے اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گی، ساریہ نے کرختگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ سنجیدگی کے پیچھے ممتا کے تاثرات چھپائے اس نے چند سوالوں کے جواب دیے اور شیشہ چڑھا لیا۔ گاڑی رش کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ ملک ہاؤس چلو، ساریہ نے تحکم سے کہا اور بے چین ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ جب تک وفا سے بے خبر تھی دل کبھی اس کے لیے مچلا ہی نہیں تھا۔ ساریہ نے گاگلز ہٹا کر آنکھوں کی منڈیر پر آئی نمی کو چنا۔ خیام سعید کی موت کی خبر ساریہ نائک کو کمزور کر گئی تھی۔ کتنے ہی پل وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ بے شک وہ اس کی پہلی محبت تھا،
پہلی محبت نہ بھلائے بھولتی ہے، نہ دبائے دبتی ہے۔ 25 سال کے طویل عرصے کے بعد پہلی محبت اپنی شدتوں سمیت کئی پچھتاوے لیے پلٹ آئی تھی۔ گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے رکی تو ساریہ نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور شیشے سے باہر دیکھا۔ پولیس کی بھاری نفری گھر کے اطراف میں تعینات تھی۔ ساریہ نے پولیس آفیسر کو بڑھتے دیکھ شیشہ نیچے کیا تو پولیس آفیسر نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ گاڑی ملک ہاؤس کے پورچ میں رک گئی۔ ساریہ باہر نکلی اور سبک روی سے چلتی اندر آ گئی۔ لاؤنج میں ملک فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان کے وجیح چہرے پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ ساریہ نائک سلام کرتی بیٹھ گئی۔ وفا کیسی ہے؟ ساریہ نرمی سے ممتا سے چور لہجے میں بولی تھی۔ بزنس وومن کا رعب و دبدبہ مفقود تھا۔ ایان نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا اور اسے کمرے میں آنے کا کہا۔ ساریہ ایان کی تقلید میں اندر آ گئی۔ وفا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے پریشانی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ وفا؟ ایان اسے گہری سوچ میں گم پا کر بولا تو وفا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایان کے ساتھ ساریہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں کی آغوش میں چھپ جانے کی خواہش نے شدت سے سر اٹھایا۔ ایان باہر چلا گیا۔ ساریہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دونوں بات کے آغاز کے لیے لفظوں کی تلاش میں گم ہو گئیں۔ مجھے اپنا نہیں سکیں تو قتل کروانے کا سوچ لیا، وفا دکھ سے بولی۔ بھوری آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ساریہ تڑپ گئی تھی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی وفا۔ ساریہ نائک بزنس وومن ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر صفائی دے رہی تھی۔ آپ چلی جائیں پلیز، مجھے آپ کو دیکھ کر یاد آتا ہے میں محض ایک غلطی ہوں۔ وفا کرب سے بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ آنسو بھوری آنکھوں سے قطار بن کر بہنے لگے تھے۔ ساریہ نائک بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان اپنے ہی کہے کی لپیٹ میں آ کر گنگ ہو گئی۔ بوجھل قدموں سے گاگلز لگاتی ساریہ آنکھوں سے نظر آتا دکھ چھپائے ملک ہاؤس سے نکل گئی تھی۔ ایان ساریہ نائک کو نکلتے دیکھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وفا سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وفا؟ ایان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے افسردگی سے بولا۔ وفا نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ ایان وہ اب کیوں جلے پر نمک کا چھڑکاؤ کرنے آئی تھی؟ وفا روتے ہوئے سر اٹھا کر شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ وفا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تمہیں انہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ سوئے جذبات میں ہلچل مچنے کو وقت تو لگتا ہے۔ ساریہ نائک کا وقت پورا ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں۔ ایان اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ وفا سسکیاں لے رہی تھی۔ ایان ملک نے ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ فریش ہو جاؤ، کھانا مل کر کھاتے ہیں، ایان محبت سے مخبور لہجے میں بولا تھا۔ وفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اینا باس کے کمرے میں موجود ہاتھ سینے پر باندھے نئے حکم کی منتظر تھی۔ وفا پر ہوئے حملے کو 2 دن بیت چکے تھے۔ وفا ملک پر حملہ شہروز نائک اور بالاج نے کروایا ہے، میڈیا میں یہ خبر پھیلا دو۔ باس نے چیس پیس کی جگہ بدلی تھی۔ اس کے بھورے بال پونی میں قید تھے۔ بھوری آنکھوں میں سرد مہری اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اینا نے اس بات میں سر ہلایا اور باس کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے نکل گئی۔ 2 گھنٹے بعد باس نے LED کا بٹن پریس کیا اور ریموٹ لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ وفا ملک پر حملہ ایک مسٹری بن کر رہ گیا ہے۔ اینکرز سسپینس کریٹ کر رہے تھے۔ آکاش ملک کا کہنا ہے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مسٹر ایان ملک نے اپنی بیوی کے متعلق بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 7 ماہ قبل پاکستان سے شفٹ ہوئی ہیں۔ ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ حملہ ساریہ نائک اور وفا ملک کے رشتہ منظر عام پر آنے کے بعد ہوا ہے۔ اینکر سانس لینے کو رکی۔ باس کی نظریں اینکر کے چہرے پر اور سماعت اس کی آواز پر ٹکی تھی۔ ایان ملک کا کہنا ہے کہ وفا ملک پر حملہ بالاج نائک نے کروایا ہے تاکہ وفا ملک بزنس میں اپنا حصہ نہ مانگ لے، یا ساریہ نائک کے دشمنوں نے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ وفا ملک پر ہوئے اس حملے کی جانچ پڑتال سختی سے کروائی جائے گی اور حملہ آور کو ہر ممکن سزا دلوائی جائے گی۔ مسٹر ایان ملک اپنی وائف کو لے کر ملک ہاؤس شفٹ ہو گئے ہیں۔ مزید اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے ہوئے ملک ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اینکرز کا آئیکن چھوٹا ہوا اور ملک ہاؤس کی ویڈیو سکرین پر پلے ہونے لگی۔ باس نے بغور اس گھر کو دیکھا اور اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کی سوچ پوسٹ پون کر دی۔ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں وفا ملک تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ باس نے چینل بدل دیا۔ اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتی چلوں، نائک کمپنی کی آنر ساریہ اپنی بیٹی سے ملنے ملک ہاؤس چلی گئی۔ بیٹی کی محبت ایک ماں کو اس کے بزنس حریف کی دہلیز تک لے آئی۔ اینکر کے بولتے ہی باس نے لب بھینچ لیے۔ ملکہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
باس نے سیاہ چیس پیس کی رانی پر مارک کیا اور سفید پیس رانی پر وار کیا۔ ساریہ نائک کا کہنا ہے ان کی پہلی بیٹی وفا ملک کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ حملہ جس نے بھی کروایا ہے اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ باس نے ریموٹ سے آف کا بٹن پریس کیا اور ریموٹ دوسرے صوفے پر اچھال دیا۔ اب باری ہے بالاج نائک اور شہروز نائک کے بانڈ کو توڑنے کی۔ باس ہاتھ پیچھے باندھے آہستگی سے ٹہلنے لگی اور موبائل سے اینا کو کال کر کے ایک ارجنٹ میل بھیجنے کا کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی۔ مسٹر بالاج نائک، دا آنر آف بالاج ہوٹل چینز، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی مام سبیہا نائک کی موت کیسے ہوئی؟ ایک ویل ایجوکیٹڈ عورت نے پراپرٹی اپنے شوہر کے نام کرتے ہوئے تھمب پرنٹ کا استعمال کیوں کیا؟ میل ٹائپ کی اور کمپوز کر کے اینا کو بھیج دی۔ یہ میل سیکیور آئی ڈی سے بالاج نائک کو بھیج دو۔ اینا کو میسج بھیجا اور اگلی چال کی پلاننگ کرنے لگی۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ شہروز نائک اور بالاج آفس میں بیٹھے نیوز سن رہے تھے۔ ڈیڈ، میڈیا کو کس نے بتایا وفا ملک کے بارے میں؟ بالاج کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اگلا چینل بدلا۔ ایک اہم ذرائع سے خبر ملی ہے کہ وفا ملک پر ہونے والے حملے کے پیچھے شہروز نائک اور بالاج نائک کا ہاتھ ہے۔ مزید یہ کہ نئے کمپنی میں مزید شراکت داری برداشت نہیں کر پائے۔ بالاج نائک کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شہروز نائک نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ یہ خبر ضرور ساریہ نے دی ہوگی۔ بالاج نائک ریموٹ دیوار میں مارتے ہوئے چیخا۔ ایان ملک پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ شہروز نائک سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوا۔ اب اس کلر کو موت کے گھاٹ اتارو، اس کا موبائل نمبر سب ختم کرو، قبل اس کے کہ پولیس اس تک پہنچے۔ شہروز نائک سنجیدگی سے پرسوچ لہجے میں بول رہا تھا۔ بالاج نائک سنائپر سے ملنے چلا گیا۔ شہروز نائک گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس لڑکی کو تو مرنا پڑے گا۔ شہروز نائک ملک ہاؤس کے گرد ٹائٹ سیکیورٹی دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ساری چالیں الٹی پڑ رہی ہیں، ضرور کوئی پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے۔ دوسرا سگار ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کوٹ پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑکی میں آ گیا۔ چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ دولت کا لالچ انسانیت کا قتل کر رہا تھا۔ جس دل میں لالچ بس جائے وہ دل انسانیت سے خالی اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بے ضمیر انسان انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لالچ بری بلا ہے اور بلائیں کبھی بخشتی نہیں ہیں۔ لقمان نائک خیام سعید کی جانچ پڑتال کر چکے تھے۔ ساریہ نائک کی ضد پر آج خیام کو آفس بلوا لیا۔ خیام اندر داخل ہوا تو پرتعیش آفس میں سربراہی کرسی پر شان سے براجمان تھے۔ آپ نے بلایا سر؟ خیام صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ساریہ نے تمہارے لیے کمپنی میں اچھی پوسٹ کی ضد کی ہے، اس لیے تم کل سے آفس جوائن کر لو۔ لقمان نائک مسکرا کر بولے تو خیام کے انابی لب مسکرا دیے۔ شکریہ انکل، خیام نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لیے آفس سے نکل آیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر پہلی بار ساریہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ ایک جگہ اسے گارڈز نظر آئے تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسی سمت چلا آیا۔ ساریہ نائک کچھ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے حسین مکھڑے پر چھایا غرور اور تمکنت اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ساریہ، خیام ہاتھ جیبوں میں گھسائے بولا تو ساریہ نائک لمحوں میں پلٹی۔ بھورے ریشمی بال سرک کر آگے گر گئے۔ وہ چہرے پر خوشی کے تاثرات لیے اس کی طرف چلی آئی۔ یس، ساریہ مسکراتے ہوئے بولی اور خیام کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ نے میری جاب کی بات کی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ یس، میں ایکسپیرینس جاب سٹارٹ کرنے والی تھی تو آپ کے لیے بھی ڈیڈ سے کہہ دیا۔ ساریہ ہاتھ سینے پر باندھے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ لائننگ والی براؤن لانگ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز سیبتن کیے، میک اپ سے آری حسین مکھڑا لیے وہ کسی کے دل میں بھی تہلکہ مچا سکتی تھی۔ خیام سعید کے دل میں ہلچل کی شروعات ہونے لگی تھی۔ ریئلی تھینکس فار دیٹ، خیام ممنون لہجے میں بولا۔ خیام سعید حسن پرست نہیں تھا، لیکن ساریہ کے حسن اور پرواہ کے آگے اس کی عقل مندی گھٹنے ٹیکنے لگی تھی، پر وہ بے خبر تھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ زندگی سے ایسے منسلک ہو جاتے ہیں کہ خود جینے والا بھی بے خبر رہتا ہے۔ جب تک بات اس کے علم میں آتی ہے، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور موج اور ریلے اسے بہا کر ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں سوائے انتظار اور ہجر کے کڑے لمحات کے کچھ نہیں ہوتا، جہاں آگے کا سفر اسے خود اپنی ہمت سے طے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ کم ہمت لوگ ساری عمر ادھر ہی سسک سسک کر گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ قدم با قدم خود کو گھسیٹتے ہجر کے گڑھے سے نکل وصل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سفر میں اکثر عمریں بیت جایا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ امر ہو جاتے ہیں اور محبت پر فتح پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وقت کے ساتھ چھوٹ جانے
کبھی قسمت کی ستم ظریفے سے وصل کے دائرے سے پھسل ہجر کے گھڑے میں گر جاتے ہیں، ان کی مسافتیں اور ریاضتیں دھری رہ جاتی ہیں۔ خیام سعید کی ریاضتیں وقت اور محبت کے ہاتھ میں تھیں۔ محبت نگری کے باسی کی زندگی کی ڈور محبت کی دیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان تو بس ایک ایسی کٹ پتلی ہے جس کی خوشیاں دیوی کے مسکرانے پر برستی ہیں۔ محبوب کی قربتیں دیوی کے رحم پر میسر ہوتی ہیں۔ کبھی جو دیوی سنجیدہ ہوئی، محبت کرنے والے ہجر کے گہرے گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ محبت ایک خوبصورت سراب ہے جس کی حقیقت بہت بھیانک ثابت ہوتی ہے۔ 21ویں صدی کی محبت مسکراہٹ سے شروع ہو کر بد دعاؤں پر ختم ہو جاتی ہے۔ خیام، آپ کو مجھے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساریہ نائک نے ناراضگی کا واضح اظہار کیا۔ خیام مسکرا کر رہ گیا۔ ساریہ نائک اس بدلاؤ پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ محبوب کی توجہ سے بڑھ کر کوئی انعام قیمتی نہیں ہو سکتا۔ خیام ساریہ کے ہمراہ یونیورسٹی سے سیدھا آفس آ گیا۔ لقمان نائک بیٹی کو چہکتا دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دونوں کا بیشتر وقت ساتھ میں بیتنے لگا۔ محبت نے اپنی جگہ بنائی اور محبت کا بیج بو دیا۔ خیام ان حماق سے کام کر رہا تھا جبکہ ساریہ ہاتھ ٹھوڑی تلے ٹکائے اسے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ خیام نے سر اٹھایا تو اسے تختہ پا کر ابرو اچکا دیے۔ ساریہ نائک نفی میں سر ہلاتی نظریں جھکا گئی۔ نائک کمپنی ایک پیچیدہ سافٹ ویئر بنا رہی تھی جس کے لیے بہت سے سافٹ ویئر انجینئرز اپنی کارکردگی دکھا رہے تھے۔ خیام سعید کے لیے ایک شاندار موقع تھا۔ وہ بہت توجہ سے سب سیکھ رہا تھا جبکہ ساریہ مرضی کی مالک تھی۔ وہ آفس صرف خیام سعید کے لیے آتی تھی۔ خیام لنچ کرنے چلیں؟ ساریہ نے توجہ سے کام کرتے خیام کو پکارا۔ ابھی بہت کام پڑا ہے ساریہ، خیام سنجیدگی سے بولا تو ساریہ ناراضگی سے پلٹ گئی۔ خیام نے پیشانی مسلی اور اٹھ کر پیچھے بھاگا۔ ساریہ! خیام نے ہانک لگائی۔ ساریہ انسنی کرتی چلتی جا رہی تھی۔ ریڈ شرٹ اور بلیک پیروں کو چھوتی سکرٹ پہنے، ریشمی آبشار کی مانند پھسلتے سلکی بال کمر ڈھانپے ہوئے تھے، سٹائلش بیگ کندھے پر ڈالے تیزی سے جا رہی تھی۔ خیام سعید نے بھاگ کر اس کے دودھیا بازو کو تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ساریہ گھومتی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے کو دھکا دیا۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ خفگی سے منہ پھلائے ساریہ پلٹ گئی۔ خیام نے دوبارہ اس کی کلائی تھامی اور اس کے سامنے رک کر ایک ہاتھ سے کان پکڑا۔ سوری سویٹ ہارٹ، خیام ایک آنکھ دبا کر بولا۔ وقت رک سا گیا تھا۔ ساریہ نے سر اس بات میں ہلایا اور اسے بازو سے پکڑتی اپنے ساتھ لے گئی۔ بالاج نائک سنائپر سے ملا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کا فون اور دوسری چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ شہروز نائک ابھی تک آفس میں موجود تھے۔ ڈیڈ، اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ بالاج آفس سے اٹیچ واش روم کی طرف بڑھا، گلوز اتار کے ہاتھ دھوئے اور گلوز ڈسٹ بن کی نظر کرتا باہر آ گیا۔ گڈ۔ شہروز نائک نے گہرا سانس خارج کیا۔ مصیبت کا رخ موڑ دیا تھا۔ بالاج نے لیپ ٹاپ آن کیا تو ای میل دیکھ کر کھول لی۔ ای میل کسی ان نون آئی ڈی سے بنی تھی۔ مسٹر بالاج نائک، دا آنر آف بالاج ہوٹل چینز، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی مام صبیحہ نائک کی موت کیسے ہوئی؟ ایک ویل ایجوکیٹڈ عورت نے پراپرٹی اپنے شوہر کے نام کرتے ہوئے تھم پرنٹ کا استعمال کیوں کیا؟ بالاج نائک کی بھویں تن گئی۔ اس سے قبل کہ بالاج نائک میل کے متعلق استفسار کرتا، اس نے بات کی تصدیق کرنے کا سوچا۔ ڈیڈ، ہوٹلز کے پیپر کہاں ہیں؟ بالاج نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ایک اور میل بلنک ہوا۔ بالاج نے اوپن کیا تو پیپرز کی تصویر پر سائن کی جگہ تھم پرنٹ مارک کیا گیا تھا۔ کیوں؟ شہروز نائک نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سیو کرنے ہیں ڈیڈ۔ بالاج نے لہجے کو نارمل رکھا اور شہروز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا۔ ڈیڈ، میری مام نے سوسائڈ کیوں کیا؟ بالاج سنجیدگی سے ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے شہروز نائک کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیں۔ تمہیں یہ سوال کیوں سوچ رہے ہیں؟ شہروز نائک نے اسے ٹوکا۔ ڈیڈ، کیا میں پوچھ نہیں سکتا؟ بالاج الٹا خفگی سے بولا تو شہروز نائک نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہمارے بزنس سرکل میں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تمہاری مام مجھ پر شک کرتی تھی۔ ایک دن اسی شک کی بنیاد پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو تمہاری مام خودکشی کر چکی تھی۔ شہروز نائک نارمل لہجے میں بولا، گویا کہانی سنا رہا ہو۔ بالاج خاموش ہو گیا۔ شک جو دل میں گھر کر چکا تھا مزید جگہ گھیر گیا۔ بالاج نے ایک پلان بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی سوچ لیے اسے رات پر چھوڑ دیا۔ ملک ہاؤس سے نکلتے ہی گارڈز چوکنے ہو گئے۔ ساریہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔
گوگلز کے پیچھے بھوری آنکھیں بہنے کو بے تاب تھیں۔ ممتا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جذبات میں تلاطم برپا ہونے لگا تھا۔ بے قراری اور بے چینی گھر کرنے لگی تھی۔ ساریہ نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ اس دن کی سختی کی اتنی سزا تو بنتی تھی۔ ساریہ نائک نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ اس کا رخ اپنی کمپنی کی جانب تھا۔ آفس میں آ کر گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ کر کوہنیاں میز پر ٹکائے ٹھوڑی ہاتھوں پر رکھ لی۔ میری ضد میری بیٹی کو مجھ سے دور لے گئی۔ ساریہ نائک سخت پچھتاوے کا شکار ہو گئیں۔ میری محبت کی اکلوتی نشانی میں نے اپنی بیجا ضد میں گنوا دی۔ اب پلٹی تو پھر ٹھکرا دی۔ ساریہ تمہاری ضد تمہیں تنہا کر گئی۔ سر کرسی کی پشت پر رکھے آنکھیں موندے اس نے بے بسی سے کہا، آئی ایم سوری قیام، کاش میں آپ کی مجبوری سمجھ جاتی، آج میں کان کی زندگی نہ جی رہی ہوتی۔ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ساریہ نائک کو 25 سال بعد خود سے ملنے کا خیال آیا تھا۔ شہروز نائک جیسے لالچی خودغرض قاتل انسان کے ساتھ رہنا، جسے پل پل موت کا خوف آتا ہے، آسان نہیں ہے۔ ساریہ نائک کرسی چھوڑ کے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ مجھے اب اپنی محبت کی اکلوتی نشانی کی پرواہ کرنی چاہیے، ساریہ نائک نے سنجیدگی سے سوچتے ہوئے فیصلہ لیا تھا۔ نائک کمپنی وفا کے نام کر دیتی ہوں۔ ساریہ نے خود سے عہد باندھا اور لائر کو کال کر کے پیپرز بنوانے کا کہا۔ گرے لائننگ شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس ساریہ نائک بھورے بالوں کے ساتھ نوجوانی کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ دو آتشہ حسن پوری طرح ماند نہیں پڑا تھا۔ سفید بے داغ چہرے پر اب بھی حسن کا راج تھا۔ گلابی لبوں کی کشش اب بھی باقی تھی، جبکہ بھوری آنکھوں میں وہ شوخی، وہ دھنک کے رنگ اور چمک مفقود تھی۔ آنکھیں بے تاثر سرد مہری لیے ہوئے اندر کی جانب دھنسی جا رہی تھی۔ سفید مرمری گداز ہاتھوں میں جھریاں پڑنے کو تھیں۔ مخروطی انگلیوں کی خوبصورتی میں فرق پڑا تھا۔ ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وفا ملک سے برتی عمر بھر کی لاپرواہی کے ازالے میں نائک کمپنی جا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں دولت ہاتھوں کی میل ہے، اور یہ میل آپ کے دل کے گرد موٹی پرت چڑھا چکی ہے۔ تبھی آپ احساس سے عاری ہو چکی ہیں۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا تو میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ وفا کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ جب تک وہ وفا سے احتجاج برت رہی تھی، ضمیر بھی چپ چاپ تھا۔ ذرا جو ممتا نے سر اٹھایا، دل، دماغ، ضمیر اور ممتا نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ساریہ نائک عمیق سوچوں میں غرق تھی جب انٹرکام کے چنگھاڑنے نے اس کا ارتکاز توڑا۔ ساریہ آہستگی سے انٹرکام کی طرف بڑھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ میم، لائر ایڈیسن ویٹنگ فار یو، جولی نے اطلاع دی۔ اندر بھیجو، ساریہ نائک نے کہا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے نائک کمپنی کی آنر لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس گلابی رنگت کا حامل لائر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مارننگ، ساریہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ ہیو اے سیٹ۔ انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے ساریہ نائک سنجیدہ سی تھی۔ مجھے نائک کمپنی کے پیپرز چاہیے، وفا ملک کے نام سے۔ یہ کمپنی میں اپنی بیٹی کے نام کر رہی ہوں۔ ساریہ نارمل لہجے میں سنجیدگی سے بولی۔ اوکے، میں جلد ہی پیپرز ریڈی کرتا ہوں۔ لائر ایڈیسن پیشہ ورانہ مسکراہٹ گلابی لبوں کی زینت بنائے شائستگی سے بولا اور فائل لیے اٹھ گیا۔ ایڈیسن، ساریہ نے بلا ارادہ پکارا تو دروازے کی ناپ گھماتے ایڈیسن کے ہاتھ رکے اور وہ تیزی سے پلٹا۔ یاد رہے، کمپنی وفا ملک کے نام ہونے تک کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ ساریہ انگلی اٹھا کر تحکم سے بولی۔ ایڈیسن سر اس بات میں ہلاتا آفس سے نکل گیا۔ ساریہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ وفا اٹھی تو بیڈ کی دوسری طرف ایان بے خبر سو رہا تھا۔ وفا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹائے اور گردن موڑے اس کے نقش ازبر کرنے لگی۔ یہ وہ ایان ملک بالکل نہیں تھا جس سے وہ پاکستان میں ملی تھی، بات بات پر حکم دینے والا۔ گو کہ باقیوں کے ساتھ اس کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ ایان نے کروٹ بدلی تو وفا کی محویت ٹوٹی۔ وہ کمبل ہٹاتی بیڈ سے اتر کر ننگے پیر کھڑکی کی جانب بڑھی۔ پردہ ہٹایا تو ملگچے سے اندھیرے نے بصارت کا استقبال کیا۔ وفا پردہ واپس گرائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کی اور فجر کی نماز ادا کی۔ 3 دن سے دل میں خوف اور بے چینی سے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ ساریہ نائک کے متعلق فیصلہ لینے کی ہمت پانے کے لیے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک دعا مانگی اور شکر ادا کرتی رہی۔ دل کے نہاں خانوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ بے شک اپنے رب کے سامنے رکھے گئے مسئلوں کی پریشانی اسی وقت دل سے نکل جاتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ساریہ نائک کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا اور درود و سلام کا ورد کرتی اٹھ گئی۔
ایان ابھی تک سو رہا تھا۔ وفا نے مسکراتی نظر اس کے صبیح چہرے پر ڈالی اور 4 کل پڑھ کر پھونک دیے۔ نکاح کی طاقت بڑی پرزور ہوتی ہے۔ 2 اجنبیوں کو ایک دوسرے کے لیے جان سے عزیز تر کر دینے والی طاقت ہوتی ہے۔ وفا کے دل میں ایان ملک کی عزت اور محبت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ بے شک مرد ایک مضبوط سائبان ہے۔ وفا تھوڑی گھٹنوں پر رکھے اسے پلک جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی جب ایان نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولی۔ وفا نے گھبرا کر نظروں کا رخ بدلا۔ کون سے منتر پھونک رہی ہیں مسز؟ ایان تکیے پر سر رکھتا نیند کے خمار میں شرارت سے بولا۔ وفا کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ ایان نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ سو گیا۔ وفا نے گہرا سانس خارج کیا اور اٹھ کے باہر آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی ناشتے کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وفا کچن کی طرف آ گئی۔ میں ہیلپ کروا دوں؟ وفا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ رائنا مسکرا دی۔ نہیں تم بیٹھو میں بنا لیتی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ کام کرتے ہوئے وفا سے مخاطب تھیں۔ اللہ کا کرم ہے، وفا مسکرائی تھی۔ وال کلاک نے الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ 7 بج گئے تھے۔ مسٹر آکاش ملک آفس کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل آئے۔ السلام علیکم، وفا نے مخاطب کیا تو آکاش ملک نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ ایان آفس نہیں جائے گا؟ وہ وفا سے پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکا دیے۔ جگا لو اسے، بھی 3 دن ہو گئے ہیں، شاید آج چلا جائے۔ رائنا ملک نرمی سے بولیں تو وفا سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ مسٹر ملک، وفا نے آہستگی سے آواز دی۔ آپ آفس جائیں گے؟ وفا نے ذرا زور سے پکارا۔ کھڑکی سے پردے ہٹانے کو سوچتی وہ کھڑکی کی طرف بڑھی تھی کہ اس دن کا واقعہ سوچ کر لرز گئی اور پلٹ آئی۔ مسٹر ملک، وفا نے خفگی سے پکارا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وفا نے ہاتھ بڑھا کے تکیہ کھینچ لیا۔ ایان نے تکیہ واپس کھینچا تو وہ بیڈ پر آ گری۔ ایان کہا لگاتا اٹھ بیٹھا۔ اتنی سی ہمت ہے اور پنگے بڑے بڑے لے رہی ہو، ایان ہنستے ہوئے بولا۔ تو آپ جاگ رہے تھے؟ وفا خفگی سے بولتی سیدھی ہوئی۔ کوئل سی آواز میں کوئی مسٹر ملک پکارے تو کیسے آنکھ نہیں کھلے گی؟ ایان تکیہ اس کے منہ پر پھینکتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ وفا نے تکیہ واپس رکھا اور بیڈ شیٹ درست کی۔ میرے کپڑے؟ ایان کو بولتے ہوئے یاد آیا ان کے کپڑے اپارٹمنٹ میں پڑے ہیں۔ آؤ ناشتہ کریں، ایان اسے بیٹھتے دیکھ کر بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ انایا اور آکاش ملک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی آ بیٹھے۔ اینا کے اندر آتے قدم لمحوں میں زنجیر ہوئے۔ جس بات پر قابو پاتی وہ آگے بڑھ گئی، سلگتی نگاہ وفا پر ڈالی اور مارننگ وش کیا۔ آؤ اینا ناشتہ کرو، انایا خوشگواریت سے بولی تو اینا سکون سے بیٹھ گئی۔ ایان نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور وفا کو ناشتہ سرو کیا، خود بھی اسی پلیٹ میں کھانے لگا۔ اینا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ آنٹی پلیٹیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ اینا نے ایان کو دیکھ کر طنز کیا۔ ہاں، جیسے تمہارے گھر کھانا ختم ہو گیا ہے، ایان نے رکھائی سے کہا۔ آنٹی دیکھا آپ نے؟ اینا تقریباً چلائی۔ ایان، رائنا نے ڈپٹا۔ ایان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں تمہاری چیزیں بھجوا دوں گا، اوکے؟ ایان ناشتے سے فارغ ہو کر بولا اور ہاتھ صاف کرنے لگا۔ وفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایان کہتے ہوئے وفا کا گال تھپ تھپایا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا۔ اینا کی نظروں میں مرچیں بھر گئیں۔ ایان تو زن مرید نکل رہا ہے، اینا نے طنز کیا تھا جس کا کسی نے اثر نہیں لیا۔ وفا رائنا بیگم کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ آکاش ملک اور انایا بھی چلے گئے تو اینا نے بھی رخت سفر باندھا۔ سورج کا وقت پورا ہوا تو وہ اپنے گھر کی راہ پر گامزن ہوتا فضا پر شفق چھوڑنے لگا۔ کیلگری کا نیلا آسمان صاف تھا۔ مصروف زندگی میں کبھی کسی نے سر اٹھا کر آسمان کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ساریہ نائک آفس سے نکلی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر چلی آئی۔ گارڈز ریڈی ہو گئے اور آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ساریہ نائک بیٹھ گئی۔ جولی کو وہ آج آفس سے ہی چھٹی دے چکی تھی۔ شام کی نارنجی زرد کرنیں نائک پیلس کی تکونوں سے ٹکراتی ماحول پر سوگواری چھڑک رہی تھیں۔ ساریہ نائک نے تھکن سے نائک پیلس کو دیکھا۔ اونچے گھر، لمبی گاڑیاں، زندگی زندگی نہیں رہتی، فقط کلاس کا بھرم رکھنے کی کوشش بن کر رہ جاتی ہے۔ ساریہ نائک سوچ سکی اور اتر کر اندر چلی آئی۔ کمرے میں شہروز نائک راکنگ چیئر پر کھڑکی کی سمت دیکھتا جھول رہا تھا۔ ساریہ اسے نظر انداز کرتی چینج کرنے چلی گئی۔ تم آج اس لڑکی سے ملنے گئی تھی؟ شہروز نائک پوچھ رہا تھا۔ ساریہ نائک نے آئینے سے اس کی پشت کو گھورا۔ وہ میری بیٹی ہے، ساریہ نے جتایا اور بال سنوارنے لگی۔ اس دن تو تم نے اسے رد کر دیا تھا۔ شہروز نائک کرسی سے اٹھ کر اس کی سمت مڑا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے شہروز نائک، مجھے کب اور کس سے ملنا ہے یہ تم طے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے عمل کی جواب دہ ہوں۔ ساریہ نائک اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل آئی۔
کھانے کی میز پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ ساریہ نے اپنی کرسی سنبھالی۔ شیزا ساریہ کے چہرے پر چھائی بلا کی سنجیدگی نوٹ کر چکی تھی۔ بالاج نے نظر اٹھا کے ساریہ کو دیکھا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہروز نائک نے بھی اپنی کرسی سنبھال لی۔ شیزا نائک کھانا کھا کر جلد ہی اٹھ گئی، اسے کچھ ضروری کام تھا۔ تم وفا و ملک کو جائیداد میں حصہ دو گی؟ شہروز نائک نے تنقیدی نظروں سے ساریہ کو دیکھا۔ ساریہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس بارے میں نہیں سوچا، اگر دیا بھی تو اپنی جائیداد سے دوں گی، تم بے فکر رہو۔ ساریہ آخر میں طنزیہ بولی۔ مام، وہ آپ کے دشمن کی بیوی ہے، بالاج نے مداخلت کی۔ تو ساریہ نائک نے سنجیدگی سے ابرو اچکایا۔ یہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ بالاج نائک ساریہ کے انداز پر تل ملایا۔ یاد دہانی کا شکریہ۔ ساریہ رکھائی سے بولی تو شہروز اور بالاج کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ساریہ کھانا ختم کر کے اٹھ گئی۔ مام، باہر چلیں واک کے لیے؟ شیزا نے بچگانہ انداز میں ضد کی۔ ساریہ نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اسے خود کھلی فضا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مام، ایک بات پوچھوں؟ ساریہ ہاتھ سینے پر باندھے چل رہی تھی۔ رات کی تاریکی ہر شے کی تاریکی کے گہرے سیاہ رنگ میں ڈبو چکی تھی۔ ڈیڈ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کبھی نارمل نہیں ہوا؟ شیزا نے منہ بنا کر پوچھا۔ ساریہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے فیملی سے نہیں، دولت سے محبت ہے۔ وہی دولت جس کی زیادتی احساسات کا قتل کر دیتی ہے۔ ساریہ کو وفا کی بات من و ان یاد آئی۔ پھر آپ نے ان سے شادی کیوں کی؟ شیزا نے برا سا منہ بنایا۔ ڈیڈ نے میری ضد کے آگے ہار مانی اور پھر مجھے ان کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ ساریہ نرمی سے بولتی سورج کے آگے بادلوں کو دیکھنے لگی، جن کے اطراف سے سفید روشنی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اچھے نہیں ہیں، بالاج کی موم کا قتل کر چکے ہیں، پھر بھی؟ شیزا نے سختی سے لب بھینچے۔ ساریہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ساکن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ آپ کو پتا تھا نا؟ شیزا اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جانتی ہو یہ بات شہروز کے کانوں تک پہنچ گئی تو تمہارا قتل کرتے ہوئے یہ تک نہیں سوچے گا کہ تم اس کی بیٹی ہو۔ ساریہ نے سختی سے کہتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، شیزا نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا جب تم اس دنیا میں آ چکی تھی، اور یہ بات ابھی تک شہروز کو نہیں پتہ کہ میں اس راز سے واقف ہوں۔ ساریہ پریشانی سے بولی۔ مجھے کیوں پیار نہیں کرتے بالاج کی طرح؟ شیزا روحانسی ہوئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ساریہ اسے بازوں سے تھامے اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ آپ کو فون پر کہتے سنا تھا کہ شیریں جہاں کا قتل شہروز نے کیا ہے۔ شیزا ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ تب مجھے پتہ نہیں تھا شیریں جہاں کون ہے۔ شیزا بال پیچھے جھٹکتے ہوئے نفرت سے بولی۔ مام، مجھے نفرت ہے ڈیڈ سے، صرف اس لیے کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے۔ شیزا نفرت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ ساریہ سر تھام کر رہ گئی۔ تم اس راز کو راز ہی رکھو گی، ساریہ نے تنبیہ کی۔ یہ تو وقت بتائے گا مام۔ شیزا نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ وہ تمہارا قتل کر دے گا شیزا۔ ساریہ شیزا کی ضد سے پریشان تھی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیزا نے افسردگی سے کہا اور چلنے لگی۔